احمد رضا بریلوی کی پیدائش 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے ٹھیک 6 ماہ قبل ہوئی۔ اس انقلابی و آفاقی جنگ آزادی کے ایام کے ساتھ ساتھ احمد رضا بریلوی نے اپنے بچپن سے لڑکپن اور پھر نوجوانی کے ادوار کو یوں پایا کہ 1862 عیسوی میں مغل سلطنت کا آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے ہوئے بجھ گیا۔ احمد رضا بریلوی اپنی نوجوانی کے 13ویں سال میں جب داخل ہوئے تو ایک طرف علم کی دہلیز کو عبور کرتے ہوئے دستار فضیلت کا صحرا اپنے سر سجا چکے تھے، تو دوسری جانب 1871 عیسوی فرسٹ ورلڈ وار پہلی جنگ عظیم کی بو پھیلنا شروع ہو چکی تھی کہ جب جرمنی اور فرانس کی چپکلش نے اطراف کی سلطنتوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 13 سال کی عمر میں بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا نے جب مسند افتاء کو جہاں دیکھنا شروع کیا تو وہیں دنیا میں ہونے والے واقعات پر بھی گہری نظر رکھی۔ یہی وہ دور تھا کہ جب علماء بر صغیر نے چھاپے کھانے، پرنٹنگ پریس کا استعمال شروع کیا اور احمد رضا بریلوی کی کتابوں کی اشاعت کا آغاز ہوا۔ یوں احمد رضا بریلوی کے قلم سے جاری فتاوا و تصانیف میں دنیا کی جانب مسلمانوں کو پیش معاشی و اقتصادی اور سیاسی مسائل پر پر اثر اور مفید تحریری دستاویز قابل قدر ہیں۔ انہی برسوں میں 3 بڑے مہلک جنگی ہتھیار ایجاد ہوئے، یعنی ٹینک، آبدوز اور کیمیاوی زہریلی گیسیں۔ چونکہ اس پہلی عالمی جنگ کا آغاز جولائی 1914 عیسوی میں ہوا، جبکہ اس سے قبل 1908 عیسوی سے اس جنگ کی سازشوں سے کئی ریاستوں کے ٹکڑے ہو چکے تھے اور کہیں پر قبضے، گویا پوری دنیا کو اس آتش و آہن کی بھٹی میں کودنا پڑا اور ان تینوں ہتھیاروں سے دنیا میں ایک بڑی تباہی مچی۔ تقریباً 1 کروڑ ہلاکتیں ہوئیں، 2 کروڑ افراد زخمی ہوئے، جبکہ ان میں 10 لاکھ مقبوضہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان، ہندو اور سکھ شامل ہیں۔ جب 1918 میں اس جنگ کا خاتمہ ہوا تو امریکہ کے علاوہ تمام اقوام کی شوکت و عمارت کا فلک بوس محل دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ برطانیہ دیوالیہ ہو گیا، فرانس زخم، روس اور جرمنی انقلاب کی دہلیز پر کھڑے تھے، آسٹریا اور ہنگری کی عظیم سلطنتیں ختم ہو گئی تھی، ترک خلافت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، افریقہ میں سلطنت ترکیہ کے صوبوں پر اتحادی قابض ہو چکے تھے، اٹلی بدحواس و مضطرب تھا اور عرب ممالک چھوٹی چھوٹی حد بندیوں میں مختلف آزاد مملکتوں میں بٹ چکے تھے، اور یورپ کے باقی سارے ممالک اس جنگ کے طوفانی اور آتشی تھپیڑوں کی وجہ سے راکھ کا ڈھیر تھے۔ ترک عثمانی سلطنت کے معاشی وسائل 1912 اور 1913 کی بلقان جنگ کی لاگت سے ختم ہو گئے تھے، جس پر چند ممالک نے مالی امداد کی پیشکش کی۔ پھر امداد کا یہ کچکول بر صغیر کے شہروں میں بھی گھوما اور کلکتہ میں ایک درد مند چودھری حاجی لال محمد کے پاس پہنچا، جس پر چودھری صاحب نے بریلی میں موجود ماہر معاشیات امام احمد رضا سے رجوع و مشورہ کیا اور ترک کی امداد سے متعلق رائے طلب کی، جس کے جواب میں اسلام کے اس مجدد کا قلم حرکت میں آیا اور صدیوں تک مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والے سنہری حروف بصورت نکات کرتاس پر رقم ہوئے۔ یہ مختصر ترین نقشہ کھینچنے کا مقصد یہ سمجھانا مقصود ہے کہ احمد رضا بریلوی دنیا کے اطراف و اکناف کی باریک بینی اور سیاست سے کس قدر آشنا تھے۔ راز کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خاں، زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خاں، زندہ باد۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، نام و نسب اسم گرامی محمد، تاریخی نام المختار، جد امجد مولانا رضا علی خان علیہ رحمہ نے احمد رضا نام رکھا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ القاب: اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد اسلام، شیخ الاسلام، حامی سنت، ماہی بدعت وغیرہ۔ سلسلہ نسب: اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان بن مولانا نقی علی خان بن مولانا رضا علی خان بن حافظ کاظم علی خان بن محمد اعظم خان بن محمد سعادت یار خان بن محمد سعید اللہ خان علیہ رحمہ۔ آپ کا تعلق افغانستان کے معزز قبیلے بڑھیج پٹھان سے ہے۔ تاریخ ولادت: آپ کی ولادت باسعادت بروز ہفتہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 بوقت ظہر محلہ جسولی بریلی شریف انڈیا میں ہوئی۔ تحصیل علم
اعلی حضرت علیہ رحمہ کی رسم بسم اللہ کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ آپ نے 4 برس کی ننھی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا۔ ابتدائی اردو اور فارسی کے کتب پڑھنے کے بعد میزان و منشائب حضرت مولانا مرزا غلام قادر بیگ علیہ رحمہ سے پڑھیں۔ پھر آپ نے اپنے والد ماجد سند محققین حضرت مولانا شاہ نقی علی خان علیہ رحمہ سے 21 علوم حاصل کیے۔ علم تصوف کی تعلیم استاذ العارفین مولانا سید علی رسول مہروی علیہ رحمہ سے حاصل فرمائی۔ 13 برس 10 مہینے 5 دن کی عمر میں 14 شعبان المعظم 1286 ہجری بمطابق 19 نومبر 1869 عیسوی کو فارغ التحصیل ہوئے اور دستار فضیلت سے نوازے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت حافظہ سے نوازا تھا۔ صرف مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں 1 پارہ حفظ کر لیتے تھے اور 1 ماہ میں قرآن مجید مکمل کر لیا۔ بیعت و خلافت آپ علیہ رحمہ 1294 ہجری بمطابق 1877 عیسوی کو شیخ المشائخ حضرت شاہ علی رسول مہروی علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر سلسلہ اعلیٰ علیہ قادریہ میں بیعت ہوئے اور خلافت سے مشرف ہوئے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محض ایک فرد نہیں بلکہ ایک جامعہ ہیں۔ آپ کی سیرت مبارکہ اور کارہ نمایاں سے قرون اولیٰ اور اسلاف کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ایسی جامع و کامل و عالی مرتبت ہے جن کے علمی صفت و شوکت اور مخالفین و دشمنان اسلام پر ہیبت و دبدبہ انشاءاللہ العزیز آئندہ تا قیام قیامت اپنی پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ آفتاب نصف النہار کی طرح مطلع علم و شریعت پر چھائی رہے گی۔ آپ کی پھیلائی ہوئی شمع عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک پورے عالم میں پھوٹتی رہے گی اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی خوشبو اور فیض رسانی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ مروجہ علوم دینیہ کے علاوہ ایسے علوم پر مہارت رکھتے تھے جس سے عام طور پر علماء تعلق نہیں رکھتے، اور کچھ علوم کے تو بانی و موجد ہیں۔ ہر فن میں قیمتی تحقیقات و تعلیقات کا اضافہ کیا۔ آپ علیہ رحمہ نے 50 سے زیادہ علوم و فنون میں تصانیف کا یادگار ذخیرہ چھوڑا۔ اس طرح مختلف علوم و فنون پر 1000 سے زائد یادگار تصانیف چھوڑی ہیں۔ صرف فتاوی رضویہ کی جدید طباعت 30 جلدوں میں ہے۔ بہت سی کتب طباعت کے مراحل میں ہیں۔ آپ کی تصانیف اور آپ پر تحقیق کی جدید انداز میں اشاعت و طباعت انجمن ضیاء طیبہ کی اولین ترجیح ہے۔ مدح و ثناخوانی میں حافظ شیرازی، امام بصیری اور جامی، بلکہ حسان الہند کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ صرف ترجمہ کنز الایمان دیکھ لیں، حقائق و معرفت کا خزینہ ہے۔ اس ترجمے میں رازی کی موشگافیاں، غزالی کا تصوف، جامی کی وارفتگی، حضرت بلال کا عشق، نعمان بن ثابت کا تفقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی آواز قلوب و اذہان کو منور کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت عظمت احمد رضا کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ آج پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں مختلف زبانوں میں آپ کی سیرت و تصانیف پر متعدد افراد ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں، اور یہ علمی سفر جاری و ساری ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا توہین پاؤ تو پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ کیسا ہی بزرگ و معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ انجمن ضیاء طیبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کی روشنی میں روبہ عمل ہے۔ انجمن کے تمام معاملات میں تعلیمات اعلیٰ حضرت کو ترجیح حاصل ہے۔ فروغ اہل سنت کے لیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے نکات پر انجمن ضیاء طیبہ حزب توفیق عمل پیرا ہے۔ وصال بروز جمعۃ المبارک 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 کو دن کے 2:38 پر
عین اذان جمعہ میں ادھر حی علی الفلاح کی پکار سنی، ادھر روئے پرفتون دائی اللہ کو لبیک کہا۔ آپ کا مزار پر انوار بریلی شریف انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ الحمدللہ انجمن ضیاء طیبہ کے زیر اہتمام عرس اعلی حضرت تقریباً 1970 سے بڑے احتشام و اہتمام سے منعقد ہوتا ہے، اور اعلی حضرت علیہ رحمہ کی 25ویں شریف کی ماہانہ محفل پابندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ملک و قوم کی خوشحالی اور معاشی استحکام میں تجارت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تجارت، بزنس، معاشیات، مال و متاع، یہ موضوع ہمیشہ سے سب کے لیے اہمیت و دلچسپی کا حامل رہا ہے۔ آج امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک جیسے برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی اور جرمنی، نیز ایشیا میں چین اور جاپان تجارت ہی کے سبب دنیا بھر میں چھائے ہوئے ہیں۔ تجارت کی وجہ سے صنعت و حرفت، معاشیات، اکنامک سائنس، ٹیکنالوجی اور سیاست وغیرہ کے میدان میں بھی انقلاب رونما ہو رہے ہیں۔ معاشیات کی غرض سے اپنے آپ کو مستحکم و امپاور کرنے کے لیے اس سے پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ لینے والے کو بڑی مشکل سے ڈھونڈا جاتا، اور کوئی زکوٰۃ لینے والا پوری خلافت میں نہیں پایا جاتا۔ پھر دنیا کے ایک سمت سب سے بڑی سنی اسٹیٹ آٹومن امپائر عثمان بن ارطغرل غازی کی سلطنت عثمانیہ ترکیہ کا دورہ ہوا، تو دوسری سمت مغل امپائر سلطنت مغلیہ نے اپنی بادشاہت سے اسلامی ریاستوں میں مسلمانوں کو مستحکم کیا، جو اغیار کو ایک نظر نہ بھایا۔ انگریزوں، یہودیوں اور یورپین ممالک کی سازشوں سے بھننے والے جالوں میں ترک عثمانی سلطنت اور مغل سلطنت پھنستی چلی گئی۔ خلافت عثمانیہ جب تک قائم تھی، دنیا بھر میں مسلمانوں کا ایک سیاسی وقار و دبدبہ تھا۔ اس کے خاتمے کے بعد مسلم مملکتیں ٹوٹے ہوئے ہار کی موتیوں کی طرح بکھر کر رہ گئیں، اور ایک بار پھر مسلمان مغلوب ہو گئے اور کافروں کے زیر تسلط زندگی گزارنے لگے۔ کسی ریاست کی معیشت کو دو مسئلوں کے درپیش ہونے پر نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اول، کسی جنگ کے پیش نظر، اور دوم، کسی عالمی وبا کے پھوٹ پڑنے پر۔ معاشیات سے متعلق قرآن و حدیث میں موجود مختلف موضوعات پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ عہد صحابہ کرام کے بعد سے فقہائے کرام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد شیبانی، ابن خلدون، ابو عبید قاسم بن سلام، امام غزالی اور ابن عابدین شامی وغیرہ کے باغیچے موجود ہیں۔ وہیں ہندوستان کے شہر بریلی کے قصبے سوداگران کی رضا مسجد سے متصل ایک گھر سے علم معاشیات کی خوشبو مہکی، اور احمد رضا خان بریلوی ماہر معاشیات، گریٹ اکنامسٹ بن کر سامنے آیا۔ صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، کشتی اسلام کا سب نا خدا کہنے لگے۔ آئیے انجمن ضیاء طیبہ آپ کو احمد رضا بریلوی دی گریٹ اکنامسٹ کی اقتصادیات و معاشیات پر موجود تحقیقات و دستاویزات کی جھلک دکھائے۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے سب سے پہلے 1298 مطابق 1881 میں، یعنی صرف 25 سال کی عمر میں، بزنس ایتھکس پر تجارتی معاملات میں مسلمانوں کو حرام مال سے تجارت و معاملات کرنے اور اس کے نقصانات پر ایک تصنیف احکام الاحکام تحریر فرمائی، جو اب تک غیر مطبوعہ ہے۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1302 ہجری مطابق 1885 عیسوی یعنی 30 سال کی عمر میں ٹھیکیداری، کانٹریکٹ کے شرعی معاملات کا جائزہ لیا اور اجود القرا لمن یطلب الصحہ تحریر فرمائی، جس میں امام احمد رضا نے زمیندار اور کاشتکار کے مابین کانٹریکٹ کے معاملات پر کلام کیا اور ٹھیکے کے جائز و حرام کی صورتوں کو واضح کیا اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے متبادلات بھی پیش کیے۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1306 ہجری میں ہندوستان دارالحرب یا دارالاسلام کی بحث پر اعلام العالم بأن ہندوستان دارالاسلام تحریر فرمائی، جس میں سود، انٹرسٹ کو حلال کرنے کی کوشش میں بعض نام نہاد علماء نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا۔ احمد رضا بریلوی نے دلائل شریعہ سے فقط صرف یہ ثابت نہیں کیا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں، بلکہ سود کے جائز متبادل نظام کی طرف رہنمائی بھی فرمائی۔
احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1308 ہجری مطابق 1890 عیسوی میں کسی شے کی تملیک، تحفہ اور ہبہ کرنے کے معاملات و مسائل اور ان کے احکامات کی بحث پر فتح الملیک فی حکم تملیک تحریر فرمائی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1309 ہجری مطابق 1891 میں معراج النبی کے دن گولڈ اینڈ سلور، سونے اور چاندی کے استعمال اور مرد کے جائز و حرام پر تحقیق انیق الطیب الوجیز تحریر فرمائی، جس میں وہ 15 انواع شمار کی جن میں سونے اور چاندی کا استعمال مرد کو بھی جائز ہے۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1311 ہجری مطابق 1894 عیسوی ماہ سیام میں منی آرڈر کی فیس کو سود قرار دیے جانے پر اس کی نفی اور رد میں ایک کتاب المنی والدرر لمن عمد منی آرڈر تحریر فرمائی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1312 ہجری مطابق 1894 میں قحط زدہ فیمن اسٹریمن علاقے اور کسی وبا پینڈیمک کے پھوٹ پڑنے پر اس سے نمٹنے کے علاج سے متعلق تصنیف راد القحط الوبا تحریر فرمائی۔ احمد رضا بریلوی نے اپنی اس تحریر میں مشترکہ طور پر مسلمان محلداروں کے صدقہ و خیرات، ہبہ اور عطیہ کا شوق دلانے اور خصوصاً اس وقت جب کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے یا قحط پڑ جائے تو لوگ حسب استطاعت قحط زدگان کو کھانا کھلائیں، بشرط یہ کہ مسلمان اس عمل میں نیک نیتی اور حلال مال سے شریک ہوں۔ احسان جتلانا اور لوگوں کو ستانا مقصود نہ ہو اور غمخواری کے ذریعے وبا کو لوٹا دینے پر سیر حاصل کرام فرمایا۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1318 ہجری مطابق 1900 عیسوی میں اسلامی ریاستوں میں زمینوں کے محصول ٹیکس کے حوالے سے افصح البیان فی حکم مزرعی ہندوستان تحریر فرمائی، جس میں ہندوستان کی زمینوں اور پیداوار سے حاصل کیے جانے والے شرعی وظیفے ٹیکس پر تحقیق و بحث کی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1318 ہجری مطابق 1900 عیسوی میں روپیہ کمانا، ارننگ، کب فرض کب حرام، کب مکروہ اور سوال کرنا، کسی سے مانگنا، بیگنگ، کب جائز اور کب ناجائز کے احکام پر ایک کتاب خیر الاعمال فی حکم الکسب والسؤال تحریر فرمائی، جو کہ حد درجہ ٹیکنیکل ہونے کے سبب خالص علمی گفتگو کے انداز میں لکھی گئی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1318 ہجری مطابق 1901 عیسوی میں مسجد کی چیز کو فروخت کرنے کے بارے میں التحریر الجید فی بیع حق المسجد تحریر فرمائی، جس میں مسجد کی زمین، عمارت، حالات، مصلی، قندیل اور درخت کے پھل وغیرہ پر احکامات تحریر فرمائے۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1323 ہجری مطابق 1905 عیسوی میں شادیوں کے بعض رسوم پر بے جا اخراجات، ایکسپنسز اور صحرا بندی، بندوقیں چھوڑنا، گانے باجے وغیرہ جیسی خرافات اور جائز رسوم کی تفصیلی بیان پر ہادی الناس فی اشیاء من رسوم الاعراض تحریر فرمائی، جس میں فرمایا کہ شادی میں یہ حرکتیں ہوں، مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس میں ہرگز شریک نہ ہوں، اور اگر دانستہ شریک ہو گئے تو جس وقت اس قسم کی باتیں شروع ہوں تو سب مسلمان مرد عورتوں پر لازم ہے کہ فوراً اس وقت اٹھ جائیں۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1324 ہجری مطابق 1906 عیسوی میں اپنے دوسرے سفر حج پر مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران مکہ کی سرد راتوں میں ایک دن اور کچھ گھنٹوں میں کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم کتاب تحریر فرمائی۔ یہ حنفی امام شیخ عبداللہ میرداد بن شیخ الخطبہ شیخ احمد ابو الخیر رحمہ اللہ تعالی نے کرنسی نوٹ سے متعلق 12 سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس وقت عرب میں نوٹ ایک نئی چیز تھی اور فقہائے کرام اس سے متعلق احکام کے بارے میں پریشان تھے۔ محقق اسلام کی یہ تصنیف اسلامی نظام کے نفاذ اور اقتصادی نظام نیز بینکوں کو سود کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس تصنیف میں مفکر اسلام نے اس طرح کے کئی طریقے بتائے کہ مسلمان اپنے روپیے پر کسی مسلمان سے زیادہ لے اور وہ سود بھی نہ ہو۔ حالت سفر میں فقط اپنے ہم عصر محقق علامہ شاہ ارشاد حسین رامپوری علیہ رحمہ کے ایک تحقیقی فتوے کو بنیاد بناتے ہوئے آپ نے اس کتاب میں کچھ ایسی تحقیقات پیش کی جن سے مکہ مکرمہ کے جلیل القدر علماء و مفتیان کرام بے حد مسرور ہوئے۔ حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ،
جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1329 ہجری مطابق 1911 عیسوی میں کرنسی نوٹ ہی کے مسئلے میں دیوبند مکتبہ فکر کے عالم عبد الرشید گنگوہی کے اختلاف پر الذیل المنوط لرسالۃ النوط تحریر فرمائی، جس میں 120 دلائل سے شبہات کو دفع فرمایا۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1331 ہجری مطابق 1913 عیسوی میں ترک سلطنت عثمانیہ کی زبوں حالی اور مالی امداد کرنے پر تدبیر فلاح و نجات و اصلاح تحریر فرمائی، جس میں 4 انقلابی نکات سے مسلمانوں کو تنزلی سے ترقی پر گامزن کرنے کے بارے میں دی گریٹ اکنامیکل ایجنڈا پیش کیا اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی تجربات و علم کی روشنی میں تجاویز و آراء تحریر فرمائی، جو آج ہماری اس ڈاکیومنٹری کا اہم جز ہے، جس پر آگے مزید سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1336 ہجری مطابق 1918 عیسوی میں اجارے کی ایک مخصوص صورت خلو کی تعریف اور اس کے شرعی حکم کے بیان میں جوال العلو لتبین الخلو تحریر فرمائی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے ضخیم جہازی سائز کے فتاوی العطایہ النبویہ فی الفتاوی الردویہ میں خرید و فروخت، اجارہ، شرکت، مداربت، کرایہ، وراثت، بیع، سود اور زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق پوچھے گئے سوالات و دقیق مسئلوں پر جا بجا تحقیق انیق فرمائی اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں تجارت کے حلال و حرام اور جائز و ناجائز سے قوم و ملت کو باخبر رکھا۔ ایک عنوان سو حوالے سے ثابت باتیں ہیں منکر کا سر اعلیٰ حضرت تصانیف بارے شتر سے زیادہ ہو تعریف کیا مختصر اعلیٰ حضرت۔ اے امام احمد رضا، آپ نے معاشیات اور اس سے متعلق امور پر اتنا کچھ لکھا، آپ نے پیسوں اور دنیاوی معلومات کے ان معاملات کو اہمیت کیوں دی؟ کیا آپ کو ان سب سے خاصا شغف ہے؟ فرماتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں سونا چاندی سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن پکارے جائیں گے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتے ہیں؟ ایک اور مقام پر دنیا کے بارے میں تنبیہ کرتے ہیں، دنیا سجن مومن ہے، سجن مومن ہے، سجن مومن میں اتنا آرام مل رہا ہے، محض فضل نہیں۔ دنیا کو تو کیا جانے بس کی گھاٹ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بالی ہے۔ بعض حضرات نے آپ سے ناواقفی میں پوچھ لیا کہ فتویٰ پر فیس کیا ہوگی؟ جواباً تحریر فرمایا، یہاں بحمد اللہ تعالی فتویٰ پر کوئی فیس نہیں لی جاتی، کبھی ایک پیسہ نہ لیا اور نہ لیا جائے گا۔ بعونہ تعالی ولہ الحمد۔ معلوم نہیں کون لوگ ایسے پست ہمت ہیں جنہوں نے یہ سیغہ کسب کا اختیار کر رکھا ہے، جس کے باعث دور دور کے ناواقف مسلمان کئی بار پوچھ چکے ہیں کہ فیس کیا ہوگی۔ وطن عزیز پاکستان کے شہر راولپنڈی سے ایک سائل نے بارہا مسائل پوچھے اور ہر بار انہوں نے اجرت و قیمت کی بات کی۔ اب غیرت مند احمد رضا بریلوی کے قلم کے تیور تو ذرا دیکھیے، لکھتے ہیں قیمت کاغذ کی نسبت پہلے آپ کو لکھ دیا گیا کہ یہاں فتویٰ اللہ کے لیے دیا جاتا ہے، بیجا نہیں لیا جاتا، آئندہ کبھی یہ الفاظ نہ لکھیے۔ خوددار امام احمد رضا بریلوی خود اپنے عمل کے ساتھ اپنے احباب کو بھی اس طرح ہدایت و تاکید فرماتے۔ احمد رضا بریلوی کے نجی پرائیویٹ خطوط اور دیگر سوشل ایکٹیویٹیز سے پتہ چلتا ہے کہ احمد رضا بریلوی ہم مسلمانوں کے درد مند اور غمخوار مددگار ہمدرد تھے۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں بھی جائیداد کی چوتھائی آمدنی مصرف خیر میں رکھی۔ مفلس غریب نانے جوئی کو ترستے تھے، نعمت کھلانے والی وصیت رضا کی ہے،
لوگ آپ سے فقط فتوے کے مسائل ہی نہیں پوچھتے بلکہ اپنے دیگر زندگی کے اہم معاملات اور حالات حاضرہ پر بھی سوال اور مشورہ بھی کرتے۔ احمد رضا بریلوی کا ایک خلیفہ ظفر الدین بہاری، جو مصنف، محقق، مدقق، مناظر، منتظم، ماہر حیت و فلکیات جسے ملک العلماء کے لقب سے جانا جاتا، اور کلکتہ کے حاجی منشی لال محمد خان، جو محسن اہل سنت، اشاعتی و تنظیم امور میں پیش رہنے والا نام، ان کے تذکرے میں امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی کا جماعتی درد اور ملی کرب دیکھیے کہ ملک العلماء کے نام اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں، افسوس کہ ادھر نہ مدرس، نہ واعظ، نہ ہمت والے مالدار، ایک ظفر الدین کدھر جائیں اور ایک لال خان کیا بنائے۔ صرف یہی نہیں، احمد رضا بریلوی دوسرے اداروں کے لیے معاونت و تعاون کی اپیلیں بھی کرتے۔ امام عشق و محبت ہم مسلمانوں کی بدحالی کو دیکھ کر اڑتے رہتے۔ اپنے ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ سنیوں کی عام حالت یہ ہو رہی ہے کہ جن کے پاس مال ہے انہیں دین کا کم خیال ہے، اور جنہیں دین سے غرض ہے افلاس کا مرض ہے۔ کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ احمد رضا بریلوی مسلمانوں کو بیدار و معاشی استحکام کے لیے ہوشیار و خبردار رکھتے اور ڈھارس دیتے، مشرکین سے اتحاد توڑو، مرتدین کا ساتھ چھوڑو کہ محمد الرسول اللہ کا دامن پاک تمہیں سائے ملے، دنیا ملے نہ ملے دین تو ان کے صدقے میں ملے۔ مفکر اسلام نے انتباہ فرمایا کہ قرآنی ارشاد کے مطابق کافر و مشرک، یہود و نصارہ، آتش پرست و ستارہ پرست سب ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اے امام احمد رضا، یہ بھی رہنمائی فرمائیے کہ ہم مسلمان اپنے دشمن سے کیسے بچیں۔ درد مند احمد رضا نے دشمن کی نفسیات کا تجزیہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو تلقین کی کہ دشمن اپنے دشمن کے لیے 3 باتیں چاہتا ہے۔ اول، اس کی موت کہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ دوم، یہ نہ ہو تو اس کی جلا وطنی کہ اپنے پاس نہ رہے۔ سوم، یہ بھی نہ ہو سکے تو آخری درجہ اس کی بے پری کہ عاجز بن کر رہے۔ مخالف کے یہ 3 درجے مسلمانوں پر دشمنان اسلام نے طے کر دیے اور ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، خیر خواہی ہی سمجھے جاتے ہیں۔ احمد رضا بریلوی کی ان باتوں کو ذرا غور سے سمجھیں کہ کتنی سچائی ہے اس میں۔ دشمنان اسلام نے ہم مسلمانوں کو ہمیشہ اپنا دشمن ہی جانا، مگر ہم نے اس دشمن سے اتحاد کیا، ہاتھ ملایا، بدلے میں سودو، بوسنیا، سربیا، کروشیا، کشمیر، فلسطین، چیچنیا، عراق، افغانستان، لبنان، شام، برما اور چین و ہندوستان وغیرہ میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، نیٹو، اسرائیل، روس اور چین وغیرہ نے معاشی استحکام سے مسلمانوں کو لاچار کر دیا ہے۔ ہم صرف ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم کا مجسمہ بنے دیکھتے رہے۔ ناظرین کرام، بریلی کے اس خانوادے نے مغلوں کے زوال کے ساتھ ساتھ 3 بڑی جنگوں کو دنیا میں تباہی مچاتے دیکھا، جبکہ عرصہ دراز سے انگریزوں کے زیر تسلط ریاست میں اپنی نسل کو دینی ماحول میں پروان چڑھایا۔ احمد رضا بریلوی کی پیدائش 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے ٹھیک 6 ماہ قبل ہوئی۔ اس انقلابی و آفاقی جنگ آزادی کے ایام کے ساتھ ساتھ احمد رضا بریلوی نے اپنے بچپن سے لڑکپن اور پھر نوجوانی کے ادوار کو یوں پایا کہ 1862 عیسوی میں مغل سلطنت کا آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے ہوئے بجھ گیا۔ احمد رضا بریلوی اپنی نوجوانی کے 13ویں سال میں جب داخل ہوئے تو ایک طرف علم کی دہلیز کو عبور کرتے ہوئے دستار فضیلت کا صحرا اپنے سر سجا چکے تھے، تو دوسری جانب 1871 عیسوی فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم کی بو پھیلنا شروع ہو چکی تھی کہ جب جرمنی اور فرانس کی چپکلش نے اطراف کی سلطنتوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 13 سال کی عمر میں بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا نے جب مسند افتاء کو جہاں دیکھنا شروع کیا تو وہیں دنیا میں ہونے والے واقعات پر بھی گہری نظر رکھی۔ یہی وہ دور تھا کہ جب علماء بر صغیر نے چھاپے خانے، پرنٹنگ پریس کا استعمال شروع کیا اور احمد رضا بریلوی کی کتابوں کی اشاعت کا آغاز ہوا۔ یوں احمد رضا بریلوی کے قلم سے جاری فتاوا و تصانیف میں دنیا کی جانب مسلمانوں کو پیش معاشی و اقتصادی اور سیاسی مسائل پر پر اثر اور مفید تحریری دستاویز قابل قدر ہیں۔ انہی برسوں میں 3 بڑے مہلک جنگی ہتھیار ایجاد ہوئے، یعنی ٹینک، آبدوز اور کیمیاوی زہریلی گیسیں۔ چونکہ اس پہلی عالمی جنگ کا آغاز جولائی 1914 عیسوی میں ہوا، جبکہ اس سے قبل 1908 عیسوی سے اس جنگ کی سازشوں سے کئی ریاستوں کے ٹکڑے ہو چکے تھے اور کہیں پر قبضے، گویا پوری دنیا کو اس آتش و آہن کی بھٹی میں کودنا پڑا اور ان تینوں ہتھیاروں سے دنیا میں ایک بڑی تباہی مچی۔ تقریباً 1 کروڑ ہلاکتیں ہوئیں، 2 کروڑ افراد زخمی ہوئے، جبکہ ان میں 10 لاکھ مقبوضہ بر صغیر پاک و ہند کے
مسلمان، ہندو اور سکھ شامل ہیں۔ جب 1918 میں اس جنگ کا خاتمہ ہوا تو امریکہ کے علاوہ تمام اقوام کی شوکت و عمارت کا فلک بوس محل دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ برطانیہ دیوالیہ ہو گیا، فرانس زخم زخم، روس اور جرمنی انقلاب کی دہلیز پر کھڑے تھے، آسٹریا اور ہنگری کی عظیم سلطنتیں ختم ہو گئی تھی، ترک خلافت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، افریقہ میں سلطنت ترکیہ کے صوبوں پر اتحادی قابض ہو چکے تھے، اٹلی بدحواس و مضطرب تھا، اور عرب ممالک چھوٹی چھوٹی حد بندیوں میں مختلف آزاد مملکتوں میں بٹ چکے تھے، اور یورپ کے باقی سارے ممالک اس جنگ کے طوفانی اور آتشی تھپیڑوں کی وجہ سے راکھ کا ڈھیر تھے۔ ترک عثمانی سلطنت کے معاشی وسائل 1912 اور 1913 کی بلقان جنگ کی لاگت سے ختم ہو گئے تھے، جس پر چند ممالک نے مالی امداد کی پیشکش کی۔ پھر امداد کا یہ کچکول بر صغیر کے شہروں میں بھی گھوما اور کلکتہ میں ایک درد مند چودھری حاجی لال محمد کے پاس پہنچا، جس پر چودھری صاحب نے بریلی میں موجود ماہر معاشیات امام احمد رضا سے رجوع و مشورہ کیا اور ترک کی امداد سے متعلق رائے طلب کی، جس کے جواب میں اسلام کے اس مجدد کا قلم حرکت میں آیا اور صدیوں تک مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والے سنہری حروف بصورت نکات کرتاس پر رقم ہوئے۔ یہ مختصر ترین نقشہ کھینچنے کا مقصد یہ سمجھانا مقصود ہے کہ احمد رضا بریلوی دنیا کے اطراف و اکناف کی باریک بینی اور سیاست سے کس قدر آشنا تھے۔ موجودہ حالات، کرونا وائرس اور اس کے پیش نظر دنیا بھر میں کیے گئے لاک ڈاؤن اور قرنطینہ کے ماحول نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ آئیے ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی سے پوچھتے ہیں کہ آج ہم معاشی بحران سے کیسے باہر نکلیں، کیسے ملت اسلامیہ کی اخلاقی، معاشی، تعلیمی اور سیاسی فلاح و بہبود ہو۔ ضیاء طیبہ اپنی تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سب سے پہلے 19ویں صدی میں مسلمانوں کو معاشی منصوبہ دینے والا یہ گریٹ اکنامسٹ احمد رضا بریلوی ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے 1913 عیسوی موسم بہار کے آغاز میں حاجی لال محمد خان کی جانب سے ترکوں کی امداد پر پوچھے گئے سوال پر اس ماہر معاشیات نے مسلمانوں کو ایک بہترین معاشی و فلاح و بہبود کا منصوبہ گریٹ اکنامیکل ایجنڈا لکھ کر دیا، جو آج 100 سال بعد بھی تازہ دم اور کارآمد ہے۔ اس منصوبے میں درج کیے گئے فارمولے کے الفاظ آج بھی ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ آؤ بدحالی کو خوشحالی میں بدلو، اور ہم نے یہ 100 سال جیسی بھی قسم پرسی میں گزار تو دیے، لیکن احمد رضا کی تحریروں کو پڑھنا اور اس پر غور و فکر اور عمل کرنا گوارا نہیں کیا، بس لنگر رضویہ سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ فقیر کو یہ کہنے دیجئے کہ احمد رضا نام ہی ایک ایسی سونے کی چڑیا کا ہے کہ جس کو جس بھی رخ سے بیچو گے تو کبھی بھوکے نہیں سو گے۔ واہ اے احمد رضا، تیرے نام کا بھی کیا کہنا کہ تیرے نام اور خدمات پر تو اہل سنت جان چھڑکتے نظر آتے ہیں، اور تیری شخصیت کی سحر ترازی میں وہ اس طرح گم ہے کہ تیرے افکار و تعلیمات کی انگلی ان کے ہاتھ سے چھوٹ چکی ہے۔ وہ مسلک اعلی حضرت کے نام پر دیوانہ وار ٹوٹے پڑ رہے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ آخر مسلک اعلی حضرت کیا ہے۔ فی زمانہ سنیت کی بس یہی پہچان ہے، سکہ رائج وقت کا ہے مسلک احمد رضا۔ دور امام احمد رضا کا جائزہ لیا جائے تو بر صغیر میں علم اقتصادیات کا مطالعہ عام نہیں تھا۔ 1913 عیسوی میں احمد رضا بریلوی کے دیے گئے نظریے کو اس وقت فراموش کر دینے کی وجہ سے شہرت نہ مل سکی اور وہ پس پش چلا گیا، تو اوروں نے بھی نئے نظریے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ پھر احمد رضا بریلوی کے بتائے گئے نظریے و منصوبے کے 23 سال بعد 1936 عیسوی میں ایک انگریز ماہر اقتصادیات جے ایم کینیز نے اپنے مشہور زمانہ نظریہ روزگار و آمدنی پیش کیا، جس پر ان کی خدمات کے صلے میں تاج برطانیہ نے لارڈ کے خطاب سے نوازا، جو کسی بھی انگریز کے لیے باعث افتخار و اعلیٰ ترین خطاب ہے۔ سارا کریڈٹ کینیز کو جاتا ہے اور ہم اپنے گریٹ ریسرچ اسکالر کے ارشادات سے قطعاً بے خبر۔ مغربی ماہرین معاشیات کو داد دیتے ہیں، قسمت کی ستم ظریفی کو ہم کیا نام دیں گے، خوان نعمت ہمارے سامنے لگا ہوا ہے، لیکن ہماری نگاہیں مغرب کی ڈنر ٹیبل پر لگی ہوئی ہے۔ ہم کو کاش ہو ادراک آج بھی، کیا کیا تقاضا کرتی محبت رضا کی ہے۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نہایت عام فہم زبان میں بھاری بھرکم معاشی اصطلاحوں کے بغیر تقریباً وہی تمام باتیں کہی ہیں جو کینیز کے نظریے میں ملتی ہیں۔ اے امام احمد رضا، ضیاء طیبہ آپ کی باتوں پر عمل کرنے کو تیار ہے، بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مفکر اسلام فرماتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں؟ اللہ عز و جل نے تو مسلمانوں کے جان و مال جنت کے عوض خرید لیے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں کے جان اور مال خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، مگر ہم ہیں کہ وہاں مسلمانوں پر کیا کچھ گزر رہی ہے۔ یہاں وہی جلسے، وہی رنگ، وہی تھیٹر، وہی امنگ، وہی تماشے، وہی بازیاں، وہی غفلتیں، وہی فضول خرچیاں، ایک بات کی بھی کمی نہیں۔ اور مظلوم اسلام کی مدد کے لیے جو کچھ جوش دکھا رہے ہیں آسمان سے بھی اونچے ہیں، اور جو اصل کاروائی ہو رہی ہے زمین کی تہ میں ہے، پھر کس بات کی امید کی جائے؟ اے امام احمد رضا، ہم اپنوں کی مدد کی غرض سے اور ہمدردی میں کیا اغیار کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں؟ فرمایا، بڑی ہمدردی تو یہ نکالی کہ یورپ کے مال کا بائیکاٹ ہو، میں اسے پسند نہیں کرتا، نہ ہرگز مسلمانوں کے حق میں کچھ نافع پاتا ہوں۔ اول تو یہ بھی کہنے ہی کے الفاظ ہیں، نہ اس پر اتفاق کریں گے نہ ہرگز اس کو نبھائیں گے۔ اس عہد کے پہلے توڑنے والے جینٹل مین حضرات ہوں گے جن کی گزر بغیر یورپین اشیاء کے نہیں۔ یہ تو سارا یورپ ہے، پہلے صرف اٹلی کا بائیکاٹ ہوا تھا، اس پر کتنوں نے عمل کیا اور کتنے دن نبھا، پھر اس سے یورپ کو ضرر بھی کتنا، اور ہو بھی تو کیا فائدہ کہ وہ 100 ترکیبوں سے اس سے 10 گنا ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا ضرر رسانی کا ارادہ صرف وہی مثل ہے کہ کمزور اور پٹنے کی نشانی۔ پھر درد مند احمد رضا تلقین و نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بہتر ہے کہ مسلمان اپنی سلامت روی پر قائم رہیں، کسی شریر قوم کی چال نہ سیکھیں، اپنے اوپر مفت کی بدگمانی کا موقع نہ دیں۔ اے امام احمد رضا، پھر ہم اپنی حالت کیسے بدلیں؟ فرماتے ہیں، ہاں اپنی حالت سنبھالنا چاہتے ہیں؟ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا پہلا فارمولہ، بھی استثناء ان معدود باتوں کے جن میں حکومت کی دست اندازی ہو، اپنے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے، اپنے سب مقدمات اپنے آپ فیصل کرتے۔ یہ کروڑوں روپے جو اسٹامپ اور وکالت میں گھسے جاتے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو گئے اور ہوئے جاتے ہیں، محفوظ رہتے۔ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا دوسرا فارمولہ، اپنی قوم کے سوا کسی سے کچھ نہ خریدتے کہ گھر کا نفع گھر ہی میں رہتا، اپنی حرفت و تجارت کو ترقی دیتے کہ کسی چیز میں کسی دوسری قوم کے محتاج نہ رہتے۔ یہ نہ ہوتا کہ یورپ و امریکہ والے چھٹانگ بھر تانبا کچھ صنائی گھڑن کر کے گھڑی وغیرہ نام رکھ کر آپ کو دے جائیں اور اس کے بدلے پاؤ بھر چاندی آپ سے لے جائیں۔ زندگی عزت کی مسلم ہند میں چاہے اگر، تو یہ لازم ہے کہ سودا جب بھی لے مسلم سے لے۔ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا تیسرا فارمولہ، بمبئی، کلکتہ، رنگوں، مدراس، حیدرآباد وغیرہ کے تونگر مسلمان اپنے بھائی مسلمانوں کے لیے بینک کھولتے، سود شرع حرام قطعی فرمایا ہے، مگر اور 100 طریقے نفع لینے کے حلال فرمائے ہیں جن کا بیان کتب فقہ میں مفصل ہے، اور اس کا ایک نہایت آسان طریقہ کفل الفقیہ الفاہم میں چھپ چکا ہے۔ ان جائز طریقوں پر بھی نفع لیتے کہ انہیں بھی فائدہ پہنچتا اور ان کے بھائیوں کی بھی حاجت بر آتی، اور آئے دن جو مسلمانوں کی جائیدادیں بنیوں کی نظر ہوئی چلی جاتی ہیں ان سے بھی محفوظ رہتے۔ اگر بنیوں کی جائیداد ہی لی جاتی، مسلمان ہی کے پاس رہتی، یہ تو نہ ہوتا کہ مسلمان ننگے اور بنیے چنگے۔ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا چوتھا فارمولہ، سب سے زیادہ اہم، سب کی جان، سب کی اصل اعظم وہ دین متین تھا جس کی رسی مضبوطی سے تھامنے نے اگلوں کو ان مدراج عالیہ پر پہنچایا، چار دانگ عالم میں ان کی ہیبت کا سکہ بٹھایا، نان شبینہ کے محتاجوں کو بلند تاجوں کا مالک بنایا، اور اسی کے چھوڑنے نے پشنوں کو یوں چاہے ذلت میں گرایا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ دین متین علم دین کے دامن سے وابستہ ہے، علم دین سیکھنا پھر اس پر عمل کرنا اپنی دونوں جہاں کی زندگی چاہتے، وہ انہیں بتا دیتا، اندھو جسے ترقی سمجھ رہے ہو سخت تنزل ہے، جسے عزت جانتے ہو اشد ذلت ہے۔ پھر فرماتے ہیں، مسلمان اگر یہ 4 باتیں اختیار کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آج ان کی حالت سنبھل جاتی ہے۔ اے امام احمد رضا، انشاءاللہ العزیز ضیاء طیبہ یہ 4 باتوں پر عمل کرنے اور امپلیمنٹ کرنے کی طرف ضرور قدم اٹھائے گی۔ احمد رضا بریلوی ان 4 باتوں کے برعکس ہونے والے عمل کی جانب بھی توجہ مبذول کرواتے ہیں، اور یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر حاصل کیا
جب کوئی اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، عمل کی حالت ملاحظہ ہو۔ اول پر تو یہ عمل ہے کہ گھر کے فیصلے میں اپنے دعوے سے کچھ بھی کمی ہو تو منظور نہیں، اور کچہری جا کر اگرچہ گھر کی بھی جائے ٹھنڈے دل سے پسند۔ کیا آپ ان حالتوں کو بدل سکتے ہیں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ دوم کی کیفیت کہ اول تو خاندانی لوگ حرفت و تجارت کو عیب سمجھتے ہیں اور ذلت کی نوکریاں کرنے، ٹھوکریں کھانے، حرام کام کرنے، حرام مال کھانے کو فقر و عزت، اور جو تجارت کریں بھی تو خریداروں کو اتنا حس نہیں کہ اپنی ہی قوم سے خریدیں، اگرچہ پیسہ زائد صحیح کہ نفع ہے تو اپنے ہی بھائی کا ہے۔ اہل یورپ کو دیکھا ہے کہ دیسی مال اگرچہ ولایتی کی مثل اور اس سے ارزاں بھی ہو تو ہرگز نہ لیں گے اور ولایتی گراں خرید لیں گے۔ ادھر بیچنے والوں کی یہ حالت کہ ہندو آنا روپیہ نفع لے، مسلمان صاحب 54 سے کم پر راضی نہیں، اور پھر لطف یہ کہ مال بھی اس سے ہلکا بلکہ خراب۔ ہندو تجارت کے اصول جانتا ہے کہ جتنا تھوڑا نفع رکھے اتنا ہی زیادہ ملتا ہے، اور مسلمان صاحب چاہتے ہیں کہ سارا نفع ایک ہی خریدار سے وصول کر لیں۔ ناچار خریدنے والے مجبور ہو کر ہندو سے خریدتے ہیں۔ کیا تم یہ عادتیں چھوڑ سکتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ سوم کی یہ حالت کہ اکثر امرا کو اپنے ناجائز عیش سے کام ہے، ناچ رنگ وغیرہ بے حیائی یا بےہودگی کے کاموں میں ہزاروں لاکھوں اڑا دیں۔ وہ ناموری ہے، ریاست ہے، اور مرتے بھائی کی جان بچانے کو ایک خفیف رقم دینا ناگوار۔ اور جنہوں نے بنیوں سے سیکھ کر لین دین شروع کیا وہ جائز نفع کی طرف توجہ کیوں کریں؟ دین سے کیا کام؟ اللہ اور رسول کے احکام سے کیا غرض؟ ختنہ نے انہیں مسلمان کیا اور گائے کے گوشت نے مسلمانی قائم رکھی۔ اس سے زائد کی کیا ضرورت ہے؟ نہ انہیں مرنا ہے، نہ اللہ وحدہ قہار کے حضور جانا، نہ اعمال کا حساب دینا۔ نہ چار حاجت مند بنیوں کے ہتھے چڑھتے ہیں اور جائیدادیں ان کی نظر کر بیٹھتے ہیں۔ چاہرم کا حال ناگفتہ بھی ہے کہ انٹر پاس کو رزاق کے مطلق سمجھا ہے۔ وہاں نوکری میں عمر کی شرط، پاس کی شرط، پھر پڑھائی وہ مفید کہ عمر بھر کام نہ آئے، نہ اس نوکری میں اس کی حاجت پڑے۔ اپنی ابتدائی عمر کہ وہی تعلیم کا زمانہ ہے یوں گوائی۔ اب پاس ہونے میں جھگڑا ہے، تین بار فیل ہوتے ہیں اور پھر لپٹے چلے جاتے ہیں۔ پھر تقدیر سے پاس بھی مل گیا تو اب نوکری کا پتہ نہیں، اور ملی بھی تو صریح ذلت کی، اور رفتہ رفتہ دنیاوی عزت کی بھی پائی تو وہ عند الشرع ہزار ذلت۔ کہیے پھر علم دین سیکھنے اور دین حاصل کرنے اور نیک و بد میں تمیز کرنے کا کون سا وقت آئے گا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کو مذائقہ سمجھتے ہیں، اپنے باپ دادا کو جنگلی، وحشی، بے تمیز، گوار، نالائق، بےہودہ، احمق، بے خرد جاننے لگتے ہیں۔ بغرض غلط اگر یہ ترقی بھی ہوئی تو نہ ہونے سے کروڑ درجے بدتر ہے۔ کیا تم علم دین کی برکتیں ترک کرو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ وجہ ہے، یہ اسباب ہیں، مرض کا علاج چاہنا اور سبب کا قائم رکھنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ اس نے تمہیں ذلیل کیا، اس نے غیر قوموں کو تم پر ہنسوایا، اس نے جو کچھ کیا وہ اس نے، اور آنکھوں کے اندھے اب تک اس اوندھی ترقی کا رونا روئے جاتے ہیں۔ ہائے قوم، وائے قوم، یعنی ہم تو اسلام کی رسی گردن سے نکال کر آزاد ہو گئے، تم کیوں قلی بنے ہوئے ہو؟ حالانکہ حقیقتاً یہ آزادی ہی سخت ذلت کی قید ہے، جس کی زندہ مثال یہ ترکوں کا واقعہ ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ احمد رضا بریلوی پھر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یوں اپیل کرتے ہیں کہ اگر میرا خیال صحیح ہے تو ہر شہر اور قصبے میں جلسے کریں اور مسلمانوں کو ان 4 باتوں پر قائم کر دیں، پھر آپ کی حالت خوبی کی طرف نہ بدلے تو شکایت کیجیے۔ اے امام احمد رضا، آپ کا خیال صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ تو جب کیا جاتا کہ آپ کی اپیل پر عمل ہوتا اور نتائج و زمینی حقائق کو مورخین قلم بند کرتے۔ لیکن اے امام احمد رضا، آج 21ویں صدی میں ضیاء طیبہ نے کسی بھی مورخ یا کتاب کو نہیں پایا جس میں آپ کے فارمولے پر عمل کیا ہو یا عمل کے بعد نتائج تحریر کیے ہوں۔ اے امام احمد رضا، اب آپ کی اس اپیل کے پیش نظر ضیاء طیبہ نے آپ کے 102ویں عرس پر یہ جلسہ منعقد کیا ہے، اس امید سے کہ آپ کی ان تجاویز کے پرچار سے یہ غافل مسلمان جاگ اٹھے۔ یقیناً آپ کی یہ تجاویز آج بھی ہم مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ضیاء طیبہ کی دعوت پر 102ویں عرس میں تشریف لائے حاضرین مجلس، ضیاء طیبہ کا یہ دعویٰ بھی بے دلیل نہیں ہے، کیونکہ اب ان نکات کو مربوط کر کے پیش کرنے کی صحیح کی جائے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ باہم مربوط ہو کر یہ چاروں نکات عمل کے مرحلے سے گزریں گے تو کتنے انقلاب آفرین نتائج سے ہمکنار ہوں گے۔ لیکن اے امام احمد رضا، ایک اکیلی یہ انجمن کیسے قدم اٹھائے جس نے اپنے اب تک کے 16 برسوں میں کبھی کسی سے فنڈ نہیں مانگا اور نہ ہی کسی نے آج تک کچھ دیا، بس اپنے وسائل سے جو کیا وہ کیا۔ ایک طرف آدائے دین،
ایک طرف حاسدی بندہ تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ فرماتے ہیں یہ خیال نہ کیجئے کہ ایک ہمارے کیے کیا ہوتا ہے، ہر ایک نے یوں ہی سمجھا تو کوئی کچھ نہ کرے گا، بلکہ ہر شخص یہی تصور کرے کہ مجھی کو کرنا ہے، یوں انشاءاللہ تعالی سب کر لیں گے۔ چند جگہ جاری تو کیجئے، پھر خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، خدا نے چاہا تو عام بھی ہو جائے گا، اس وقت آپ کو اس کی برکات نظر آئیں گی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ تعالی ضیاء طیبہ اپنے اعلیٰ امام اعلیٰ حضرت عالی مرتبت شاہ احمد رضا خان بریلوی نور اللہ تعالی مرکزہ کے اس عظیم معاشی و اقتصادی منصوبے کی تکمیل کی جانب عملی قدم اٹھانے کا عزم و اعلان کرتی ہے، اور اس منصوبے کے پیش نظر ایک علماء و دانشوروں اور اس مہم سے منسلک پیشے کے اہم سلجھے ہوئے تجربہ کار افراد پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیتی ہے، جس کے زیر اثر اس منصوبے کی ضرورت کے مطابق شعبوں اور دیگر کاموں پر مزید کمیٹیاں کام سر انجام دیں گی۔ آج اس اعلان اور عزم کے ساتھ ضیاء طیبہ اس عظیم منصوبے میں اہل سنت و جماعت کے با ہمت و مخلص مخیر حضرات کو شمولیت و رکنیت حاصل کرنے کی اپیل کرتی ہے کہ احمد رضا بریلوی کے مشن کو تکمیل تک پہنچا کر ان کی روح کو تسکین کا سامہ بخشیں۔ یہ فکر رضا کی ضیاء پاشیاں ہیں، یہ تذکار کی جلوہ سامانیاں ہیں، تیرے نام سے ہم نے پائی ہے عزت، کرم ہو کے چلتا رہے یہ ادارہ۔ کیونکہ امام اہل سنت نے خود یوں ہم بے کسوں کو دعا دی، اللہ اکرم الاکرمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے ہماری اور ہمارے اسلامی بھائیوں کی آنکھیں کھولے، اصلاح قلوب و احوال فرمائے، خطاؤں سے درگزر کرے، غیب سے اپنی مدد اتارے، اسلام و مسلمین کو غلبہ قاہرہ دے، آمین الہ الحق آمین، وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گردش میں نہیں ڈالتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدل ڈالیں۔ جس طرح برے رویے کی طرف اپنی حالت بدلنے پر تعزیانہ ہے، یوں ہی نیک روش کی طرف تبدیلی پر بشارت ہے کہ اپنے کرتب چھوڑو گے تو ہم تمہاری اس ردی حالت کو بدل دیں گے، ذلت کے بدلے عزت دیں گے۔ اے رب ہمارے، ہماری آنکھیں کھول اور اپنے پسندیدہ رستے پر چلا، صدقہ رسولوں کے سورج مدینہ کے تاج کا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وکرم، آمین۔ راز کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ روح امام مغز قرآن جانے دیں، ہست حب رحمت للعالمین۔ جب وہ سیرت رسول پر سوچتا اور لکھتا تو اس کی پرواز فکر اور روانی قلم دیدنی ہوتی۔ وہ اپنے ممدوح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں رطب اللسان ہے۔ وہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا، جو کچھ کہتا ہے وہی کہتا ہے جس کا حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، یہی اس کا خاص امتیاز ہے۔ وہ محافظ ناموس رسالت تھا، وہ ایک عاشق رسول تھا۔ جب امت مسلمہ کا سفینہ بیچ منجدار میں ہچکولے کھا رہا تھا، اس نے اس وقت اپنی عمر کے 13ویں سال ہی سے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ایک جرنیل بن کر ملت اسلامیہ کے ایمان کو بچایا۔ وہ روہیل کھنڈ کی سینکڑوں ایکڑ زمین کا مالک، ریاست رامپور کے قاضی کا داماد اور اہل سنت کے دلوں پر راج کرنے والا محافظ ناموس رسالت احمد رضا خان بریلوی ہے۔ محافظ عظمت خدا ہے امام احمد رضا مجدد، فدائے ناموس مصطفیٰ ہے امام احمد رضا مجدد، دفاع اصحاب مجتبی ہے امام احمد رضا مجدد، تحفظ شان اولیاء ہے امام احمد رضا مجدد۔ ناظرین کرام، توہین رسالت کے مکروہ اور قبیح جرم کی ایک اپنی تاریخ ہے، جس کے سیاہ ابواب کا پہلا باب شیطان لعین نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی سے متعلق اللہ تبارک و تعالی کی حکم عدولی سے رقم کیا۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب مکرم کے نور مقدس کو حقیقتاً اور حضرت آدم علیہ السلام کو مجازاً تعظیماً سجدہ کرنے کے لیے ملائکہ کو حکم دیا۔ سب ہی نے تعمیل کی،
لیکن عزازیل جسے اپنی ذات پر ناز تھا اس نے تکبر و عناد کے باعث سجدہ نہیں کیا۔ بارگاہ شاہ کونین میں سب سے پہلی اہانت و گستاخی کی فرد جرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس پر عائد کی۔ عذابات مختلف ادوار گزرتے گزرتے توہین رسالت کے متعدد مقدمات سامنے آئے۔ توہین کرنے والے مجرموں کو یہ دھرتی زیادہ عرصے اپنی چھاتی پر شاد رہنے کا موقع نہیں دیتی۔ ایک توہین کا جرم ابو لہب نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً گرفت فرمائی اور اس کی مذمت میں قرآن مجید کی ایک مکمل سورہ نازل فرما دی۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے رسول اللہ کو بڑی اذیت دی۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو اپنے شیروں میں سے ایک شیر عتبہ پر مسلط فرما دے۔ بس فیصلہ نافذ ہو گیا۔ ایک تجارتی قافلے میں رات کے وقت قافلے کے پڑاؤ کے موقع پر ایک اونچی چٹان پر عتبہ کو آرام کرنے کا موقع ملا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد صحرا میں جہاں شیر نہیں ہوتے اچانک ایک شیر آیا۔ شرکائے قافلہ سو رہے تھے، ایک ایک کو سونگتا گیا اور پھر اونچے ٹیلے پہ چڑھ گیا، عتبہ کو سونگا اور پھر اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ عہد نبوی سے تاحال یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہر دور میں وقت کی نزاکت کے مطابق اللہ کے شیر علماء اسلام و اولیاء کرام نے اپنے اپنے حصے کی شمع عشق رسالت جلائے رکھی اور گستاخان رسول اور بد مذہب و باطل فرقوں سے ملت اسلامیہ کو بچائے رکھا۔ پھر بریلی میں اللہ کا ایک شیر، وہ شہنشاہ بے سریر و بے تاج جلوہ فروز تھا جس کے جمال جہاں آرا نے بریلی کو بقول فقیر رشک بغداد غیرت مصر ہمسر قسطنطنیہ بنا دیا۔ احمد رضا بریلوی نے دور نبوی سے چلے آئے اسی نظام مذہبی و محافظ ناموس رسالت کی صفوں میں اپنے آپ کو شامل کیا اور اسی نظام الہی کو 19ویں صدی دور اخیر میں اپنا خون جیگر دے کر سینچا اور اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ یہاں اس احمد رضا کے سامنے گوری چمڑی والا انگریز تھا جس کا سب سے خطرناک اور چھپا ہوا وار حملہ ذات رسول مقبول اور ناموس رسالت پر ہوتا، جس نے نجد کے شیطان سے پنجاب کے قادیان تک کو خرید رکھا تھا اور ان کے حمایتی پیروکار چند ٹکوں کے عوض بک چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا، وہ سارے الفاظ پھر سے دہرائے جانے لگے تھے جو دور اکبری میں پنپے۔ شکوک و شبہات کی ایک منظم تحریک انگریزوں کے اشارے پر چلائی گئی، اتحاد اسلامی کو پارا پارا کر دیا گیا، گستاخی و اہانت رسول کی مہم چلائی گئی، بد مذہبوں کے باطل عقائد و نظریات کو پھیلایا گیا۔ ایسے میں بریلی کے احمد رضا نے ہزار مسائل و من گھڑت روایتوں کی خبر لی اور مجسمہ عشق و محبت وفاداری رسول میں سرشار ہو کر غلام اولیاء بن کر سعادات و مشائخ کے فیض کے ساتھ ان تمام باطل فرقوں کے خلاف قلم کے میدان کارزار میں کود پڑے، اس غرض سے کہ ملت بیضا کو فتنہ و فساد سے پاک کیا جائے، زہر اور شہد میں فرق و امتیاز ظاہر کیا جائے، وفادار رسول اور غدار رسول کی پہچان کروا دی جائے۔ نبی کے عدو کو ملی ہے ہزیمت، تیرے نام پر ان کی آئی ہے شامت، یہ خامہ رضا کا بہت قیمتی ہے، عجب پیش کرتا ہے دلکش نظارہ۔ اے امام احمد رضا، آخر اتنی شد و مت سے ان بد مذہبوں پر قلم کی روانی کیوں؟ فرماتے ہیں، مجھے 3 کاموں سے دلچسپی ہے، ان کی لگن مجھے عطا کی گئی ہے: تحفظ ناموس رسالت، سید المرسلین کی حمایت کرنا، ان کے علاوہ دیگر بدعتیوں کی بیخ کنی جو دین کے دعوے دار ہیں حالانکہ مفسد ہیں، حسب استطاعت اور واضح مذہب حنفی کے مطابق فتویٰ نویسی۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ فقیر کے سپرد ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور خدمت فقہ دی گئی جس کو یہ فقیر حسب استطاعت انجام دے رہا ہے۔ یقیناً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے احمد رضا کو چن لیا گیا تھا کہ اب یہ دور تاریکی جس میں مسلمانوں کے دلوں سے عظمت نبی اور محبت رسول کو کم کرنے کی سوچی سمجھی بڑی منظم سازش دشمنان اسلام، یہود و نصارہ، مستشرقین، لادین و ملحدین اور ضمیر فروشی کی طرف سے شروع کر دی گئی تھی، جس کے تحت مسلمانوں ہی کی صفوں سے علماء کو خریدا گیا اور شمس العلماء، خان بہادر اور سر کے خطابات کا لالچ دے کر ان کے ایمان اور ضمیر کا سودا کیا گیا، اس ہدف کے ساتھ کہ مسلمانوں اور ان کے بچوں کے دلوں سے عظمت و محبت رسول معظم کو ختم کر دیا جائے۔ اسلام دشمنوں کے ان ناپاک حربوں اور عزائم کو احمد رضا بریلوی نے اپنے قلم کی تلوار سے چکنا چور کر دیا۔ دھجیاں گمراہ فرقوں کی اڑائی آپ نے، مرحبا صد مرحبا احمد رضا خان قادری۔
آئیے ضیاء طیبہ آپ کو جرنیل اسلام محافظ ناموس رسالت احمد رضا بریلوی کے خنجر خونخوار کی ضربیں دکھائے۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت جس نے 26 سال کی عمر 1298 ہجری میں مسلمانوں کے بنیادی اعتقاد و نظریات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا۔ اپنی تصنیف اعتقاد الاحباب میں 10 عقائد میں سے دوسرا اور تیسرا عقیدہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی پر ہے۔ ضیاء طیبہ کے سامعین ان عقائد کی تعلیم دے کر اپنی اولاد کو ضرور تربیت کریں۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت جس نے 33 سال کی عمر شوال المکرم 1305 ہجری میں اپنے استاد گرامی حضرت مرزا غلام قادر بیگ کے ایک سوال جس میں بد مذہبوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے سے انکار کیا، اس گستاخی و توہین کے جواب میں پوچھا۔ احمد رضا بریلوی نے اپنے استاد محترم کو قرآن و حدیث کے دلائل سے لبریز تصنیف لطیف تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین تحریر فرمائی، جس میں بد مذہبوں کی گستاخی کا کما حق کو جواب دیا۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت جس نے 200 سال قبل لکھی گئی ایک بدنام زمانہ کتاب کی دل آزار باتوں کا نہایت ہی دل آویز جواب 1311 ہجری میں لکھ دیا۔ احمد رضا بریلوی نے گستاخ رسول کی اس کتاب کے جواب میں منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب کے نام سے تصنیف لطیف تحریر کی۔ یہ تحریر ایک مہکتا باغ ہے جس کا ایک ایک پھول مشام جان و ایمان کو معطر کر کے مست و بے خود کیے دیتا ہے۔ پھر 170 کے قریب احادیث کریمہ لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، فقیر نے صرف اسی قسم کی احادیث پر اختصار کیا اور بفضل تعالی اپنا نیزہ خارہ گزار و آہن گزار ان گستاخانے چشم و بند و دہن باز کے دل و جگر کے پار کر دیا، وللہ الحمد۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت جس نے 1311 ہجری مطابق 1893 عیسوی میں بد مذہبوں کی جانب سے درود و تاج کے کچھ الفاظ پر تنقید اور شان رسالت میں حرزہ سرائی کرنے والوں کے جواب میں ایک مارکۃ العارہ تحقیقی کتاب الامن والعلا تحریر فرمائی، جس میں 50 آیت کریمہ اور 300 احادیث مطہرہ سے فخر دو عالم کے اختیارات کو ایسا مبرہن کیا کہ اہل ایمان کی آنکھوں کو نور اور دلوں کو سرور کی دولت میسر آ گئی۔ آیات و احادیث کے تحت آپ نے مفسرین و شارحین کے تصریحات کو جا بجا پیش کر کے حقیقت کو آفتاب کی طرح واضح کر دیا۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت جس نے 27 رمضان 1318 ہجری میں گستاخان رسول، بد مذہبوں اور اہل سنت کے مابین عقائد و معمولات پر امور 20 تحریر فرمائی، جس میں 20 امور کو کرتاس قلم کیا، جس سے اہل سنت و بد مذہبوں کے عقائد و معمولات میں واضح فرق روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ یہ امور بھی بچوں بالخصوص طالب علم کو حفظ کرائے جائیں۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت جس نے 1320 ہجری علامہ فضل رسول بدایونی کی گستاخان رسول اور بد مذہبوں کی گمراہیوں کے رد بلیغ پر مبنی عربی تصنیف المعتقد المنتقد کی عربی زبان ہی میں ایک مختصر و جامع شرح تصنیف فرمائی، جس کا تاریخی نام المستند المعتمد بناء نجات الابد تحریر فرمایا۔ 1316 ہجری میں حرمین شریفین کے مفتیان کرام و فقہاء عظام کی خدمت میں بھی پیش ہوا۔ اس وقت کے 33 جلیل القدر اور عظیم المناصب علماء ذوی الاحترام نے خوب غور و فکر کے بعد ان کے کفر و ارتداد کا حکم شرعی صادر کیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے احمد رضا بریلوی کے فتوے کے آبگینے کو علماء حرمین شریفین کی تائید و توثیق کے فانوس سے روشن کیا۔ احمد رضا بریلوی کا یہ کارنامہ حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین کے نام سے آج منصہ شہود پر چمک دمک رہا ہے، جو صبح قیامت تک
آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط و استوار اہل سنہ کی شناخت آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ نہ کیوں نازا ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت جس نے 1326 ہجری مطابق 1916 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حمایت اور ان کے گستاخوں پر حکم شرعی کے بیان میں ایک مایہ ناز تصنیف لطیف تمہید ایمان بھی آیات قرآن تحریر فرمائی۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت جس نے اپنی زندگی میں غیب دان آقا کریم کی شان اور عظیم وصف علم غیب پر حملہ آور گستاخوں کا منہ توڑ جواب دیا، اور آپ کے قلم سے تحقیق سے مزین تقریباً 20 کے قریب کتب و فتاوی تحریر ہوئے، جن میں حرمت رسول کی نگہبانی اور علم غیب کے دفاع میں دلائل کے انبار لگا دیے۔ ان تحقیقی کتب میں مشہور معروف تصنیف الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ہے، جس کا تاریخی پس منظر نہایت دلچسپ اور احمد رضا بریلوی کی ایک کرامت ہے۔ احمد رضا بریلوی کیسے علمی پائے کا دماغ رکھتے تھے اور اپنے علمی تصرف کے استعمال کو فقط ذات رسول کے لیے وقف رکھتے، اور ناموس رسالت پر اٹھتی ہر قسم کی انگلی کو بما ہاتھ اور بازو ہی اکھاڑ کر کھینچ لیتے۔ اسی کمال محبت نے احمد رضا بریلوی کے قلم کو ایسی روانی دی کہ مکے کی سرد راتوں، سخت حالت بخار، گورنر مکہ اور اکابرین حرمین بالخصوص شیخ صالح کمال کے حکم پر 2 دن کی مہلت کے پیش نظر یہ کتاب الدولۃ المکیہ لکھ کر دے دی۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت جس نے 1337 ہجری میں بد مذہبوں کی گستاخیوں کا قلعہ کما کرتے ہوئے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے 360 اشعار کا ایک مبارک قصیدہ سلیس اردو زبان ہلکی بحر روشن بیان میں الاستمداد علی اجیال الارتداد کے نام سے تحریر فرمایا۔ اس قصیدہ دل پذیر پر احمد رضا بریلوی کے چھوٹے فرزند مصطفیٰ رضا خان بریلوی نے شرح لکھی، جس کے آغاز میں آپ لکھتے ہیں کہ فضول قصوں ناولوں کی نظمیں نثریں دیکھتے پڑھتے گھنٹے گزرے، یہ بھی ایک مزیدار نظم ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں سے فیصلہ کن رزم ہے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینت بزم ہے، قیامت قریب ہے، اللہ حسیب ہے، اس کا ثواب عظیم اور عذاب شدید ہے، دین کو جھگڑا سمجھنا مسلمانوں کی شان سے بعید ہے، تنہا یا دو اطمینان سے، انصاف ایمان سے، 2-3 بار سچے دل سے، یا ایک ہی نگاہ دیکھ تو لیجئے۔ مفتی اعظم ہند آگے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں بد مذہبوں کو دیکھو، ان کا بچہ بچہ اپنی گمراہیوں سے واقف ہوتا ہے۔ یہ قصیدہ و ہم خرما و ہم ثواب، ذوق و اجر دونوں کا عمدہ ذریعہ ہے۔ اہل سنت اپنے بچوں کو حفظ کرائیں، اپنے مدارس کے نصاب میں داخل فرمائیں کہ ان کے دلوں میں اسلام عزیز رہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست دشمن کی تمیز رہے۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت جس نے گستاخوں اور بد مذہبوں کے غلط اور ادب و معیار سے گرے ہوئے تراجم قرآن کے مد مقابل عشق و محبت اور ادب رسول سے سرشار عمدہ و اعلیٰ ترجمہ قرآن بنام کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کیا۔ احمد رضا بریلوی نے توہین و اہانت رسول کرنے والے مترجمین کو آئینہ دکھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا پاس رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک معتبر ترجمہ قرآن سے نوازا۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت جس نے انگریزوں کے ایجنٹ، مسلمانوں کے سب سے خطرناک دشمن اور گستاخان رسول قادیانیوں کے رد میں اپنا خنجر خونخوار یعنی قلم چلایا، اور قادیانی مرتد ملعون کے خلاف 6 کتابیں اور متعدد فتاویات تحریر کیے۔ احمد رضا بریلوی کے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یعنی محرم الحرام 1340 ہجری میں ایک کتاب الجراز الدیانی اپنے وصال سے چند روز قبل انتہائی نکاحت و ذوق اور علالت و کمزوری کے باوجود تحریر کر کے ہمیں رسول اللہ کے گستاخوں کے خلاف ہر وقت ہر لمحہ چاقو چوبند رہنے کا پیغام دے گئے۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم محافظ ناموس رسالت جس نے توہین رسالت کے مرتکب اور ناموس رسالت پر حملہ آوروں کے رد میں اپنی اس مستقل تحقیقات اور تصنیفات کے علاوہ اپنے فتاوی رضویہ میں بھی بیش بہا چھوٹے بڑے فتوے تحریر فرمائے۔ ناموس شاہ بطحا کے پاس بارزا نے ہر بے ادب کے رد میں
نوکے قلم چلائی۔ امام اہل سنت، محافظ ناموس رسالت، پاسبان مذہب حق اہل سنت، مجدد و مفکر اسلام امام احمد رضا خان بریلوی نور اللہ تعالی مرقدہ نے اپنی پوری زندگی اہانت رسول اور گستاخی رسول کرنے والوں کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے آقا و مولا کی عزت و حرمت پر پہرا دیا اور سونپی ہوئی ذمہ داری کو اپنے خنجر خونخوار برق بار قلم سے بحسن و خوبی ہر حال میں ہر آن نبھایا، یہاں تک کہ بس نہ سمجھا اور آخری دم میں بھی وصیت کر گئے کہ اللہ رسول کی سچی محبت، ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت، جس سے اللہ رسول کی شان میں ادنا توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ و معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ اے امام احمد رضا، اس طرح تو آپ کو بھی لوگ برا بھلا کہیں گے۔ فرماتے ہیں انشاءاللہ العزیز ذاتی حملوں پر کبھی التفات نہ ہوگا۔ سرکار سے مجھے یہ خدمت سپرد ہے کہ عزت سرکار کی حمایت کروں، نہ کہ اپنی۔ میں تو خوش ہوں کہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے، افترا کرتے، برا کہتے ہیں، اتنی دیر رسول اللہ کی بدگوئی سے غافل رہتے ہیں۔ میں لکھ کر چھاپ چکا اور پھر لکھتا ہوں کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میری اور میرے آبائے کرام کی آبروئیں عزت رسول اللہ کے لیے سپر رہیں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اسی طرح کی ایک اور بات احمد رضا بریلوی کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی نے اپنے امام سے کہی۔ حضور کی کتابوں میں عقائد باطلہ کا رد ایسے سخت الفاظ میں ہوا کرتا ہے کہ آج کل جو تہذیب کے مدعی ہیں وہ چند سطریں دیکھتے ہی حضور کی کتابوں کو پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں تو گالیاں بھری ہیں، اور اس طرح وہ حضور کے دلائل و براہین کو بھی نہیں دیکھتے اور ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر حضور نرمی اور خوش بیانی کے ساتھ رد فرمائیں تو نئی روشنی کے دلدادہ جو اخلاق و تہذیب والے کہلاتے ہیں وہ بھی حضور کی کتابوں کے مطالعے سے مشرف ہوں اور حضور کے لاجواب دلائل دیکھ کر ہدایت پائیں۔ صدر الافاضل کی یہ گفتگو سن کر امام اہل سنت آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، مولانا تمنا تو یہ تھی کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور احمد رضا کے آقا و مولا کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی گردنیں ہوتی اور اپنے ہاتھ سے ان گستاخوں کا سر قلم کرتا اور اسی طرح گستاخی اور توہین کا سد باب کرتا، لیکن تلوار سے کام لینا اپنے اختیار میں نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قلم عطا فرمایا ہے، تو میں قلم سے سختی اور شدت کے ساتھ ان بے دینوں کا رد اس لیے کرتا ہوں تاکہ حضور اقدس کی شان میں بس زبانی کرنے والوں کو اپنے خلاف شدید رد دیکھ کر مجھ پر غصہ آئے، پھر جل بھن کر مجھے گالیاں دینے لگیں اور میرے آقا و مولا کی شان میں گالیاں بکنا بھول جائیں۔ اس طرح میری اور میرے آبا و اجداد کی عزت و آبرو حضور اقدس کی عظمت جلیل کے لیے سپر ہو جائے۔ احمد رضا بریلوی اپنی ایمانی بصیرت کی روشنی میں ان گستاخان رسول کو نہ صرف مفتری سمجھتے بلکہ دشمن اسلام سمجھ کر ان سے لڑنے کے لیے ہتھیار جمع کر رہے تھے۔ اے امام احمد رضا، ہم ان گستاخوں، ان کے پیروکاروں اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں سے کیا تعلقات رکھیں؟ فرماتے ہیں، ان میں ہر شخص مسلمانوں کو سلام کلام حرام، میل جول حرام، نشست و برخاست، بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کو جانا، مر جائے تو اس کے جنازے میں جانا، غسل دینا، اس پر نماز پڑھنا، کفن دینا، اس کا جنازہ اٹھانا، اس کو مسلمانوں کے گورستان میں دفن کرنا، اسے ثواب پہنچانا حرام، بلکہ خود کفر و قاطع اسلام۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ احمد رضا بریلوی بہت غیور تھے، لیکن کس کے لیے؟ خدا اور رسول کے بے ادب اور گستاخ کے لیے۔
جبکہ اہل ایمان و محبت کے لیے سراپائے لطف و کرم تھے۔ احمد رضا بریلوی کے پیش نظر ایک مقدس نصب العین الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، یہی پوری زندگی کا محور تھا۔ اس لیے گستاخان رسول کی جانب سے کوئی فتنہ رونما ہوتا، خواہ خارجی ہو یا داخلی، اس کی سرکوبی کے لیے یہ عظیم محافظ ناموس رسالت فوراً کمر بستہ ہو جاتا۔ جو 1286 سن سے لے کر آخری دم تک وہ 54 سال مذہب کی حمایت میں لڑا تم ہو۔ ناظرین کرام، یہ احمد رضا بریلوی کے اخلاص بے پایاں اور حسن نیت کے برکات و ثمرات ہی تھے کہ آپ کے جلیل القدر تلامذہ و خلفاء کی بات ہی کیا، تمام ہی حضرات کسی بھی اٹھتے فتنے کو کچلنے کے لیے آپ کے دست و بازو بن جاتے۔ دستک میں درد کی خوشبو ضرور تھی، دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا گھر اٹھا، اور پاک سرزمین پر بھی احمد رضا بریلوی کے رضوی شعروں نے ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دیا۔ وطن عزیز پاکستان میں چلنے والی پہلی تحریک ختم نبوت 1953 میں امام احمد رضا کے معتقدین و متوسلین ابو الحسنات سید احمد اشرفی، عبدالستار خان نیازی وغیرہ آگے رہے اور بہت سو نے جام شہادت نوش کیا۔ 1974 میں چلنے والی دوسری تحریک ختم نبوت میں امام احمد رضا کے خلیفہ شاہ عبدالعلیم صدیقی کے فرزند شاہ احمد نورانی، مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ ملعون جعلی نبی تھا، جعلی، انگریز نے جعلی نبی بنایا تھا۔ انگریز اس کے ذریعے سے جہاد کو حرام کروا چکا تھا، اور ان کا مرکز اسرائیل میں ہے۔ قادیانیوں کا مرکزی دفتر تل ابیب میں ہے، جس کو ہم قومی اسمبلی میں ثابت کر چکے ہیں۔ یہ اسلام کے دشمن، یہ مسلمانوں کے دشمن، یہ رسول اللہ کی امت کے دشمن ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ جو مجھ کو نبی نہیں مانتا وہ رنڈیوں کی اولاد ہے۔ اب بولو، ایسا شخص جو یہ زبان استعمال کر رہا ہو رسول اللہ کی امت کے لیے، اس شخص کی ماننے والوں کو ایسے حقوق دے دینا کہ وہ پروپیگنڈا کرتے پھرے، کیا ہم کسی عیسائی کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ چرچ بنا کر اس کا نام مسجد رکھ دے؟ آپ اس کی اجازت دیں گے؟ کیا ہم کسی یہودی کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ سینیگاگ کو مسجد ظاہر کر دے؟ کسی ہندو کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ مندر بنا کر اس کا نام مسجد رکھ دے؟ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی مسجد صرف وہ ہے جہاں اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کے امتی اللہ کے حضور میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں، یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جعلی نبی مرزا غلام کو لے کر آئے ہیں۔ اگر کوئی جعلی نبی، اگر کوئی جعلی چیف ایگزیکٹو اور وزیر اعظم اس ملک میں برداشت نہیں ہو سکتا، تو ہم مسلمان بھی کوئی جعلی نبی اس ملک میں برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد، جزاکم اللہ۔ اور دوسرے خلیفہ امجد علی اعظمی کے فرزند عبد المصطفیٰ الازہری نے اہم خدمات انجام دی اور قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے سلسلے میں حزب اختلاف نے قرارداد پیش کی، جسے بالآخر منظور کر لیا گیا۔ پھر ناموس رسالت کے پہرے داروں میں اللہ کے شیر میدان میں آئے اور ہمارے اسی شہر عزیز کراچی کی گرج دار آواز ایوانوں تک پہنچی۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں قسم خدا کی، ناموس مصطفیٰ پر جو وقت خرچ ہو وہی آپ کی زندگی۔ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ مولانا کال کوٹری میں چلے گئے، اس کے بعد میں ان کی سزا عمر قید میں جب تبدیل ہوئی، کسی اخبار والے نے پوچھا مولانا آپ کی عمر کیا ہے؟ مولانا نے کہا میری عمر 6 دن اور 7 رات۔ کہ مولانا اب اتنے لمبے چوڑے آدمی یہ کیا مذاق کر رہے ہیں، اتنی قداوت؟ اور فرماتے ہیں کہ 6 دن اور 7 رات میری عمر ہے، وہ کیسے؟ اخبار والے ہنسنے لگے۔ مولانا کا سنو، کال کوٹری میں ختم نبوت کے مسئلے میں جتنے دن اور راتیں میں نے گزاری، قسم خدا کی وہی میری عمر، وہی میری عمر ہے، اور باقی عمر تو جو ہے وہ میں نے جانے کہاں ضائع کی، مگر عمر وہی ہے جو میرے آقا کے لیے میں نے جیل کی کاٹ کوٹری میں گزاری ہے۔ یہ جذبہ آپ میں راسخ ہو جائے، اس جذبے کے ساتھ اٹھیں، قسم خدا کی کوئی اہل سنت کا سیلاب روک نہیں سکتا۔ یہ آپ کے آگے سارے لوگ دونی چونی ہیں،
ये 1 रुपये का रास्ता नहीं रोक सकती, मगर जरूरत इस बात की है कि पुर अज़ान के साथ उठिए और मेरे आका की अजमत तो देखिए। लफ्ज़ खत्म नबुव्वत के मसले पर बयान करने इतने उलमा जमा हो गए, इसके अलावा जो हुजूर के औसाफ है उनका क्या हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह, अभी उलमा मौजूद हैं। मैं ये कहकर रुखसत होता हूं आपसे, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। शाह तुराबुल हक, अब्दुल मुस्तफा अजहरी, हनीफ तैयब वगैरह ने असेंबली में 295C का कानून पास करवाने में कलीदी किरदार अदा किया। और आज आलम इस्लाम जिस शेर की जुर्रत और हमीयत को देख रही है और जिसके नामूस रिसालत की हिफाजत में उठते इक़दामात से ऐवान कुफ्र लरज़ उठा, वो व्हील चेयर पर बैठा माजूर बाबा खादिम हुसैन रिजवी, जिसने दम तोड़ती नस्ल नौ में एक नई रूह फूंक दी। आला हजरत दा कलम इंज किल के रजा इंज हिलिया, हुजूर दियां शाना इंज बयान कीतियां। हुजूर अक़दस कासिमुन नियम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मोती मुनिम कसम कय्यम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफि और रुतब मुईन काफी हफीज वाफी शफी शाफी अफ आफी गफूर जमील अजीज जलील वहाब करीम गनी अजीम खलीफा मुतलक हजरत रब मालिकुल नाज दयानुल अरब वलीयुल फज़ल जलीयुल अफ़ज़ाल रफ़ीउल मिस्र मुमतनिउल अमसाल सल्लल्लाहु तआला। हमारे लिए वर्ल्ड ऑर्डर वही है जो मेरे आका ने फरमाया, ए रेड ज़ूने कायनात। बस हम यही तो उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, बस न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मदरसे में पढ़ने वाले क्या बनते हैं? आपका जवाब होगा मौलवी। हाँ, सही कहा, आजकल तो मौलवी ही बनते हैं, और मौलवी भी ऐसे कि जिन्हें दुनिया तस्लीम नहीं करती। मगर क्यों? मदरसा तो वही है जहाँ से पढ़कर इमाम अहमद रजा खान बरेलवी अलैहि रहमा साइंसी उलूम में माहिर बने, माहिर तालीम, माहिर अर्जियात और फलकियात और बेहतरीन रिसर्चर बने। आला हजरती नहीं बल्कि उनके हम असर अक्सर उलमा ने अपने वक्त में इल्म के वो खजाने लुटाए जो अहले मगरिब के भी काम आए। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्या होना चाहिए आज तालीम का निजाम? कैसे होंगे आज के तलबा कामयाब? अब आइए नाज़रीन, अंजुमन ज़िया तैयबा आपको आपके इमाम के इल्मी कहकशाओं की सैर करवाए। मीनार कसर रजा तो बुलंद काफी है, मीनार कसर रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो, फतह व रज़विया तो एक बड़ी करामत है, फतह व रज़विया तो एक बड़ी करामत है, जरा हदाइक़ बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने 8 साल की उम्र में पहली किताब बज़ुबान अरबी शरह हिदायतुन नहू लिखी, जो इस सदी की सबसे बेहतरीन IQ जाहिर करती है। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने 30 साल की उम्र में मेडिकल एम्ब्रोलॉजी के हवाले से कुरानी आयात फी ज़ुलुमातिन सलास बयान की, और 30 साल ही की उम्र में मेडिकल फिजियोलॉजी से मुताल्लिक खूबसूरत तहकीक अनीक फरमाई जो जदीद मेडिकल रिसर्च से मुताबिकत रखती है। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने 1896 में बर्रे सगीर पाक व हिंद में सबसे पहले अपनी किताब अस्समसाम में अल्ट्रासाउंड मशीन का फार्मूला नजरिया रोशनी लाइट थ्योरी की बेस पर पेश करके साइंसी दुनिया में सबकत हासिल कर ली। ये बहस आजकल पाइजो इलेक्ट्रिक फेनोमेनन कहलाती है। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने सबसे पहले 1896 में अपनी किताब अस्समसाम में टोपोलॉजी से मुतालिक थ्योरी पेश की। बाद में 1905 में अपनी किताब अद-दौलतुल मक्किया में गुफ्तगू करके सबकत हासिल कर ली, जबकि ये इल्म पाको हिंद में 1968 में मुतारिफ हुआ। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान और तबीब जिसने जुजाम लेप्रोसी से मुतालिक 1908 में
32 صفحات پر مشتمل اپنی تصنیف الحق المجتلی تحریر فرما کر اسلامی نظریہ غیر متعدی نان کمیونیکیبل پیش کر کے اسلام کی برتری سپریمیسی آف اسلام کو ثابت کیا، جس کی تائید آج کی میڈیکل سائنس نے بھی کر دی۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان و طبیب جس نے طاعون پلیگ بیماری سے متعلق اپنی تصنیف مقامع الحدید میں اسلامی تحقیق کی ایسی وضاحت فرمائی جسے میڈیکل سائنس خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے صوتیات ساؤنڈ سے متعلق ماڈرن کمیونیکیشن سسٹم کے بنیادی اصول پر فکری بحث کو تجربات سے ثابت کیا، اور 1909 میں اپنی تصنیف الکشف الشافیہ گرامو فون پر تلاوت قرآن سننے کے جواب میں تحریر فرمائی اور تحقیق کی کہ آوازیں فضا میں موجود ہیں۔ مفکر اسلام نے اس رسالے میں ابتداً فوٹوگرافی اور فونوگرافی کا فرق ظاہر کیا، نیز ساؤنڈ تھیوری پیش کر کے کان کی ساخت ایناٹومی آف دی مسلز ٹینسر اور ایئر آؤٹر اور مڈل کو سماعت کے لیے ضروری بتایا، جس کی تائید جدید فزیکل سائنس نے بھی کر دی ہے۔ یہ بحث آج کل ڈیمپڈ ہارمونک موشن کہلاتی ہے، جبکہ علم صوتیات پر آپ کی ایک اور تصنیف البیان الشافیہ حکم فونوگرافیہ بھی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے وضو اور غسل کے پانی پر پوچھے گئے ایک چھوٹے سے سوال کے جواب میں فزکس کے موضوع پر فلوئڈ ڈائنامکس سے متعلق تصنیف الدقۃ والتبیان 1915 میں لکھ کر جدید سائنسی اور فقہی انداز سے تحقیق کے انمول موتی بکھیرے اور پانی کی 307 اقسام بیان کی، اور ایک کتاب النور والنورق تحریر فرمائی جس میں پانی کی فزیکل پراپرٹیز کو 43 قسموں میں تقسیم کیا۔ اس طرح پانی کی کل 350 اقسام کا بیان ہوا۔ یہ بیان صرف اعداد میں نہیں بلکہ ہر ایک قسم کا نام اور اس کا شرعی حکم بھی بیان فرما کر اور ان پر بحث کر کے ماہرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 1335 ہجری میں منرل فزکس کے تحت تیمم کے مسائل پر مٹی اور پتھر اسٹونز کی تحقیق فرما کر ایک کتاب المطر السعید تصنیف فرمائی، جو کائنڈز آف منرلز پر تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک بہترین گائیڈ ہے۔ امام نے اپنی اس کتاب میں زمین کی اجناس منرلز کی 311 اقسام گنوانے کے بعد لکھا، یہ 311 چیزوں کا بیان ہے۔ 181 سے تیمم جائز جن میں 74 منصوص اور 107 زیادات فقیر ہیں، اور 130 سے ناجائز جن میں 58 منصوص اور 72 زیادات فقیر۔ ایسا جامع بیان اس تحریر کے غیر میں نہ ملے گا، بلکہ زیادات درکنار اتنے منصوصات کا استخراج بھی سہل نہ ہو سکے گا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے سب سے پہلے 1919 میں ایٹمی پروگرام کا قرآنی تصور ومزقناہم کل ممزق اور ہم نے اسے پارا پارا کر دیا سے استنباط کر کے اپنی کتاب الکلمۃ الملہمہ میں نظریہ ایٹم بیان کیا، اور جے جے تھامس کے نظریات کی تائید کی اور دلائل عقلیہ سے پہلے آیات قرآنیہ پیش کی، اور امریکہ میں جوہری توانائی کے کام کا آغاز کرنے والے پروفیسر البرٹ آئنسٹائن اور لندن کی ملکہ این سے سر کا خطاب پانے والے مشہور سائنسدان نیوٹن کے خیالات کا 5 دلیلوں سے رد کیا، اور اپنی تحقیق میں ایٹمی نظریے سے متعلق طویل گفتگو کی اور غلبہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کر کے مفکروں مدبروں کو دعوت فکر دی۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے زمین کے ساکن ہونے کے حوالے سے 1919 میں 4 فکر انگیز کتب تحریر فرمائی اور 115 دلائل سے یہ ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے اور سورج سمیت تمام سیارے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے علم البحر اوشینوگرافی پر بھی قلم اٹھایا اور حرکت زمین کی تحقیق میں اپنے رسالے فوز مبین ہی میں ایک باب علم البحر کی ذیلی شاخ مد و جزر ٹائڈز جسے جوار بھاٹا بھی کہا جاتا ہے پر بحث و تحقیق کی۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 17 دسمبر 1919 کو دنیا میں ہونے والی ہولناکیوں کی دنیا بھر کے اخبارات میں پیشن گوئی کرنے والے فرانسسکو امریکہ کے ماہر ثواقب میٹرولوجسٹ پروفیسر البرٹ ایف پوٹا کا زبردست رد بلیغ اپنی کتاب الکلمۃ الملہمہ میں فرما کر ماہر علوم فلکیات ایسٹرولوجسٹ کی فہرست میں بھی اپنا نام لکھوا دیا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے زلزلے ارتھکوئک پر آج سے 115 سال قبل 1327 ہجری میں تحقیق فرمائی۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ زمین ایک گائے کی سینگ پر ہے اور وہ مچھلی پر کھڑی ہے، جب اس کا سینگ تھک جاتا تو وہ دوسرے پر بدل لیتی، جس کے سبب زلزلہ پیدا ہوتا۔ بریلی کے مدبر اعلی حضرت نے اس بات کو نہ صرف بے اصل قرار دیا بلکہ زلزلے پر مزید تحقیق اور دلائل دیے کہ اس کا اصلی باعث آدمیوں کے گناہ ہیں، اور پیدا یوں ہوتا ہے ایک پہاڑ زمین کو محیط ہے
ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तय है और उसके रेशे क्रस्ट की रूट्स जमीन के अंदर सब जगह फैले हुए हैं, जैसे बड़े दरख्त की जड़ें। जिस जमीन पर माअज़ल्लाह ज़िलज़ले का हुक्म होता है वो पहाड़ उस जगह के रेशे रूट्स को जंबिश देता है, जमीन हिलने लगती है। मजीद इमाम अहमद रजा ने अर्थक्वेक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड से मुतालिक भी गुफ्तगू फरमाई। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने अपने फतावा में औज़ान व पैमाइश वेट्स एंड मेजरमेंट्स के इस्लामी निजाम सिस्टम की रोशनी में बेशुमार कैलकुलेशन से मसाइल के हल तलाश किए और जबरदस्त रियाजियाती तज्जियों की बुनियाद पर बरेली के बोरिया नशीन की तहकीकात और मबाहिस बड़ी महयूर उकूल हैं। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने रियाजी, मैथमेटिक्स, अलजबरा और इल्म हिंसा, ज्योमेट्री, इल्म मुसल्लस, अरिस्मतीकी, लोगरिस्म और इल्म हियत पर तकरीबन 40 कुतुब तहरीर फरमाई, जो तख्लीकी काविशों से फिक्री जाविये बयान करके माहिरीन को दावत तहकीक दे रही हैं। इल्म लोगरिस्म और इल्म मुसल्लस कुरवी, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के उसूल और कवायद और दलाइल और बराहीन से सिमत किबला से मुतालिक अपने वक्त में पेश आने वाले मसाइल पर एक किताब हिदायतुल मुतआल और कश्फुल इल्ला तहरीर फरमाई और तहकीक बरजंदी की तायद की और जहत किबला पर लिखा कि सिवा गिनती के 2-4 नादिर मकामों के जो शायद आबाद भी न हो बल्कि गालिबन समंदर में पड़े जिनका किबला नुक्ता एतदाल हो। बरेली के एक छोटे से कस्बे में बैठा ये मुफक्किर और मुदब्बिर दुनिया के 2-4 मकामात की तरफ इशारा कर रहा है जो मगरिबैन या मशरिकैन जहते किबला से खारिज हैं। इन मकामात में से चंद को आज मुहक्किकीन ने जाना कि वो रूस का एक दलदली इलाका, ग्रीनलैंड की आखिरी जुनूबी सरहद बहरे जुल्मात की गहराई, ऑस्ट्रेलिया के जुनूबी जजीरे हुबार्ट का वो समंदरी इलाका जिसे बर्फ का समंदर कहा जाता है और चौथा अर्जेंटीना का वो समंदरी इलाका जिसे ड्रैग वाटर वे का नाम दिया गया है। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने इल्म तौकीद पर गिरा कदर काम छोड़ा। अपने वक्त के इस मुजद्दिद को इस फन में इस कदर कमाल महारत हासिल थी कि आप अपने ईजाद करदा कवायद के जरिए ये मालूम कर लेते थे कि किस वक्त आफताब तुलू करेगा और किस वक्त गुरूब। आपकी फन तौकीद में 19 के करीब शाहकार किताबें मिलती हैं। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने उस दौर के मुताबिक एक अजीम इस्लामी माशी मंसूबा और इक्तिसादियात पर किफलुल फकीह फाहम और तदबीर फलाह नजात तहरीर फरमाई और मजीद रसाइल और निकात इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की तहरीर किए जो 100 साल बाद आज भी और आइंदा कई सदियों तक कार आमद साबित हो सकेंगे। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने आज से कई साल कबल एक जामे और पुरअसर तालीमी मंसूबा पेश किया। आपने एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम मुतारिफ करवाया जिसमें तालीमी सिस्टम पर आपका 10 निकाती एजेंडा आबे ज़र से लिखने के काबिल है। एक काश के हम तकमील भी कर दें। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने इन्ताफ नूर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की थ्योरी की वजाहत प्रैक्टिकल के जरिए उस वक्त फरमाई जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर सर जियाउद्दीन अहमद ने इमाम की चौखट को दस्तक देकर दरियाफ्त किया कि हुजूर इसका क्या सबब है कि आफताब हकीकतन तुलू नहीं हुआ मगर ऐसा मालूम होता है कि तुलू हो गया। मोहल्ला सौदागरान की छोटी सी गली में रिहाइश पजीर दीन के इस इमाम ने डॉक्टर सर जियाउद्दीन को इन्ताफ नूर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ताल्लुक से प्रैक्टिकल व तजरिबा के जरिए ऐसी रहनुमाई फरमाई कि डॉक्टर साहब ने इस बात का एतराफ किया और कहा कि मेरे सवाल का जवाब बहुत मुश्किल और नाकाबिल हल था और इस सिलसिले में जर्मनी जाने वाला था लेकिन आपने फिल बदी हल कर दिया। सही मानों में ये हस्ती नोबेल प्राइज की मुस्तहिक है। मुल्के सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस्मत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने 14वीं सदी का सबसे बड़ा फिकही इंसाइक्लोपीडिया अल अताया अन नबविया फिल फतावा अर रदविया मारूफ बेह फतावा रज़विया जहाजी साइज की 12 ज़ख़ीम जिल्दों पर मुहीत आलम इस्लाम के लिए लिख छोड़ा। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसमें इल्म अरूज में बेश बहा खजाना हमदे बारी ताला मदह खैरुल अनाम मनाकिब तारीख़ क़िताअत के अलावा दीगर उलूम व फ़ुनून पर भी
अशार लिखकर शायरी को फरोग दिया। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसकी तहकीकी खिदमत पर कसरत से एमफिल और पीएचडी मकालात लिखे गए और उन पर मुहक्किकीन ने आला डिग्रियां हासिल की। इस्लामिया कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर मौलवी हाकिम अली BA ने इमाम अहले सुन्नत से जमीन की गर्दिश से मुतालिक सवाल में आपको कुछ इस तरह मुखातिब किया कि गरीब नवाज करम फरमा कर मेरे साथ मुत्तफिक हो जाओ तो फिर इंशाअल्लाह ताला साइंस को और साइंसदानों को मुसलमान किया हुआ पाओ। जवाब में आपने एक तहकीकी किताब नुज़ूल आयत फुरकान तहरीर फरमाई और इख्तिताम पर प्रोफेसर साहब से मुखातिब होकर बड़ी मोहब्बत से दिल पजीर और ईमान अफरोज तालीम तलकीन फरमाई। फरमाते हैं, मुहिब्ब फकीर, साइंस यूं मुसलमान न होगी कि इस्लामी मसाइल को आयात और नुसूस में तावीलात दूर अस्कार करके साइंस के मुताबिक कर लिया जाए। यूं तो माअज़ल्लाह इस्लाम ने साइंस कबूल की, ना कि साइंस ने इस्लाम। वो मुसलमान होगी तो यूं कि जितने इस्लामी मसाइल से इसे खिलाफ है सब में मसला इस्लामी को रोशन किया जाए, दलाइल साइंस को मरदूद व पामाल कर दिया जाए, जा बजा साइंस ही के अकवाल से इस्लामी मसले का इस्बात हो, यूं काबू में आएगी। और ये आप जैसे फहीम साइंसदानों को बिइज़्निही ताला दुश्वार नहीं। अलगर्ज सिर्फ ये एक अहमद रजा ही नहीं, मुसलमानों की इल्मी खिदमत की एक तवील दास्तान है जिसे बयान किया जाए तो कई ज़ख़ीम किताबें तैयार हो जाएं और ये साबित करना आसान हो जाए कि आज साइंस के जिन नजरियात को अहले मगरिब की तहकीकात समझा जाता है दरअसल अहद कदीम की काविशों का नतीजा है जो तमाम ममालिक इस्लामिया में फैले हुए हैं। खुद अहले यूरोप ने भी इस हकीकत का बारहा एतराफ भी किया। ये अलग बात है कि हम मुसलमान अपने विरसे को भुला बैठे और अपनी ही चीजों को दूसरों से मुस्तआर समझने लगे। शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने किस दुख के साथ इस तरफ इशारा किया, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे इनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। नाज़रीन कराम, इस मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री गुफ्तगू में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का अपना लिखा हुआ ये शेर आपकी ज़ात व सिफात का अहाता करता नजर आता है कि उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। या सय्यदी या मुर्शिदी या सय्यदी या मुर्शिदी या सय्यदी या मुर्शिदी। मौत भी हाथ मिल रही होगी। ताजुश शरिया ऐसे रोशन और ताबनाक चिराग थे कि जिसके बुझते ही मिल्लत इस्लामिया की सफ़ें तारीकी में डूब गईं। खूबरू जसामत, मुनासिब कद-ओ-क़ामत, इश्क़ इलाही और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार आंखें, तक़द्दुस मआब हाथ, सितवा नाक, रोशन और ताबनाक चेहरा कि जिस पर किसी ने चांदनी का गाज़ा मल दिया हो, कौसर और तस्नीम के आबशार में नहाई हुई पेशानी कि जिससे रहमत और नूर के सुनहरे मोती हमा वक्त ढलक रहे हों, चलते तो सर झुकाए हुए आहिस्ता आहिस्ता और बोलते तो ठहर ठहर कर ताकि मफहूम खूब अच्छी तरह वाज़े हो जाए। हमा वक्त दीदा जेब, पुरकशिश और हल्के रंग का अमामा सर पर सजाए रहते, ताहम मामूली कपड़े का कुर्ता और पायजामा जेबतन करते, खाने पीने में सादा ग़िज़ा पसंद करते और किसी भी तरह के तकल्लुफ़ से मुकम्मल इज्तिनाब, लेकिन कभी कभी चटपटी चीजें भी शौक से तनावल फरमाते। सुकूत का आलम हो तो एक राज़ सरबस्ता और जबान खुले तो हातिफ गैब की आवाज, शरीयत पर आँच आ जाए तो कहरो जलाल का दहकता हुआ अंगारा और खुद अपना वजूद खतरे में हो तो इज्जो इनकिसारी का पैकर जमील, तमल्लुक और चापलूसी नाम को न थी। शरीयत इस्लामिया के आईने में जिसे दुरुस्त समझा उस पर निहायत ही सख्ती से कारबंद रहे और जिसे गलत समझा उस पर बाबांगे दोहल गिरफ्त करते हुए कभी भी अपनों और गैरों के दरमियान तमीज न की। शख्सियत की सहर तराजी बहुत मशहूर है, ताहम मेरी आंखों ने आज तक हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा से ज्यादा किसी के इर्द गिर्द परवानों का इस कदर हुजूम नहीं देखा। जिस इलाके से मौसूफ के गुजरने की खबर हो जाती, वहाँ के लोग घंटों एक झलक देखने के लिए बेताब हो जाते। दस्तबोसी की मोहलत न मिल सके तो जिस्म नाजुक से लगे हुए कपड़े को ही छूकर बोसा दे लेते। हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा इल्म आगही का बहरे बेकरा थे।
دنیا اسلام کی مشہور و معروف یونیورسٹی جامع ازہر سے نہ صرف فارغ التحصیل تھے بلکہ ایسے فارغ التحصیل تھے کہ خود جامع ازہر کو بھی آپ پر بڑا ناز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جامع ازہر کے ارباب حل و عقد نے آپ کی خدمت میں فخر و ازہر سے موسوم ایوارڈ پیش کیا۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ کو فارسی، عربی، اردو اور انگریزی میں یکساں مہارت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بلا تکلف متذکرہ زبانوں میں لکھنے، پڑھنے اور بولنے پر عبور حاصل تھا۔ آپ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ آپ نے عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں کامیاب شاعری کی ہے۔ نغمات اختر اور سفینہ بخشش بہت مشہور مجموعے ہیں۔ صاحبو، کوئی شک و شبہ نہیں کہ عہد حاضر میں لوگ بہت مصروف ہو گئے ہیں، اور غیر تو غیر صحیح اپنوں سے ملاقات کے لیے بھی لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ تاہم اسے شخصیت کی غیر معمولی مقبولیت کہیے کہ جو ہی تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے وصال کی خبر پہنچی، جانثاروں، عقیدت مندوں اور حلقہ ارادت میں داخلے کا شرف رکھنے والوں کے جتھے کے جتھے لاکھوں لاکھ کی تعداد میں بریلی پہنچ گئے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ علم اور عمل دونوں پس منظر میں اوج ثریا پر پہنچے ہوئے تھے۔ میرے اختر بیا، میرے اختر بیا، میرے اختر بیا، میرے اختر بیا، ہمیں بٹ رہا ہے فیض اختر، بڑوں لینے کو حصہ چاہیے گر، یا سیدی یا مرشدی، یا سیدی یا مرشدی۔